السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ نمبر 42 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ ارہم تم کہاں چلے گئے تھے؟ رات کے 10:30 بجنے کو تھے جب وہ نڈھال سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ابھی اس نے دروازے سے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ لاؤنج میں صوفے پہ براجمان سوزین بے صبری سے اٹھتی اس کے پاس چلی آئی۔ کہاں جا سکتا ہوں؟ اس گھر کے سوا اور کون سا ٹھکانہ ہے میرا؟ بے دلی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا اور گرنے کسی انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ سوزین تو اچھی طرح جانتی تھی اس کی اداسی کا سبب اور وہ خود بھی تو کتنا اداس تھی۔ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا ارہم۔ وہ بھی اس کے پہلو میں آ بیٹھی اور آہستگی سے بولی، کاش نہ ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شدید شکوہ بھری نظریں سے سوزین کو دیکھا تو وہ نظریں چراتی آنکھوں سے سختی سے میچ گئی، کیونکہ ان میں بھی ڈھیروں درد پنہا تھا، بلکہ چھلک رہا تھا۔ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، پھر وہ امانت چاہے لفظوں پہ مشتمل ہو یا کسی چیز پہ یا پھر کسی انسان پہ۔ ایسا تمہیں نے کہا تھا نا ارہم؟ اس نے ارہم کو اس کے الفاظ یاد دلائے تو وہ اندر ہی اندر پچھتا اٹھا، اس وقت کے لیے جب وہ بات پہ سوزین کو باور کرایا کرتا تھا کہ ایلیا کے وعدے کے خلاف ورزی مت کرنا، حالانکہ اس کے باپ کے حوالے کراؤ۔ کیا معلوم تھا نور کہ رب ہمیں اولاد کی خوشی سے محروم کر ڈالے گا؟ معلوم ہوتا تو حالہ کے ہونے سے کبھی اختلاف نہ کرتا، کبھی جھوٹے منہ بھی اسے ہم سے دور کرنے کا ذکر نہ کرتا۔ وہ پچھتاوے سے گویا ہوا کہ کبھی وہ حالہ کو یہاں سے بھیجنے کی بات کیا کرتا تھا، مگر آج اسی کے جانے پر تڑپ رہا تھا۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہیں نہیں گئی، وہ آج بھی یہیں ہے۔ ان 4 سالوں میں اس سے میرا دل اتنی مضبوطی سے جڑ گیا ہے کہ یوں لگتا ہے اسے دل تو 2 ہوں مگر ہم دونوں کی دھڑکنیں ایک ہوں۔ مجھے لگتا ہی نہیں وہ غیر ہے، ایسا لگتا ہے وہ اپنی ہی ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے، میری بیٹی ہے۔ سوزین نے دیکھا ارہم کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ متورم تھی، جیسے وہ باہر گزارے اتنے گھنٹوں میں رویا ہو۔ ارہم کی درد سہتی متورم اور سرخ آنکھیں دیکھ کر سوزین کا دل چیرا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ارہم کو گویا تسلی دینا چاہی، مگر وہ اس کے لمس سے غافل اسے بس اپنا دکھ سنا رہا تھا، اپنے دل کے جذبات بتا رہا تھا جو وہ حالہ کے لیے رکھتا تھا۔ سارا دن میں گھر سے باہر رہا، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ بار بار یہی دکھ مارے جاتا رہا کہ گھر داخل ہوں گا تو مجھے میری حالہ کہیں نظر نہیں آئے گی۔ وہ لہجے میں حزن کا سمندر لیے بولا تو سوزین کے دل کو اس کی تکلیف پہ ٹھیس پہنچی تھی۔ میں کیسے رہوں گا اپنی حالہ کے بغیر؟ بولو نور، میں کیسے رہوں گا؟ وہ سوزین کے کندھے جھنجھوڑتا کسی چھوٹے بچے کے مانی نمی بھری آنکھوں سے سوال کرنے لگا تو سوزین لب سختی سے بھیج گئی کہ اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ وہ تو خود بھی پچھلے کئی گھنٹوں میں خود سے یہی سوال پوچھ چکی تھی کہ کیسے رہوں گی حالہ کے بغیر، مگر سوائے آنسوؤں کے کوئی جواب نہ ملتا۔ بولو نا، کیسے رہوں گا اپنی بیٹی کے بغیر؟ لب بستہ بیٹھی سوزین کو پھر سے ہلایا گیا۔ حالہ بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ڈیڈ، سوزین سنا بولی، مگر تبھی یہ آواز، یہ جملہ ارہم کے سماعتوں سے ٹکرایا۔ وہ فوراً سے قبل کرڑ کھا کر پیچھے مڑا تو حالہ ڈبڈبائی آنکھیں لیے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حالہ؟ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات لیے بولا، ڈیڈ۔ وہ بھی اسے پکارتی بھاگتی اس کے پاس چلی آئی اور گمسم سے اس کے گھٹنے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ حالہ آپ؟ وہ حیران سا اپنے ساتھ لگی حالہ کو دیکھ رہا تھا کہ آیا وہ واقعی یہاں موجود ہے یا فقط اس کا وہم ہے۔ وہ اسے نہیں لے کر گیا ارہم، سوزین نے اس کی حیرت دیکھتے ہوئے بتایا تو ارہم کا چہرہ جو کچھ لمحات قبل اداسی کی تصویر بنا ہوا تھا ایک جھٹکے میں کھل اٹھا۔ کیا واقعی؟ وہ خوشی سے چھلکتا بولا۔ ہاں، سوزین نے پھر سے یقین دلایا، مگر یہ سب بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ، کوئی سکونہ تھا۔ میری حالہ، ڈیڈ کی جان۔ ارہم نے جھٹ سے اپنی ٹانگ کے ساتھ لگی حالہ کو اپنے سینے سے بھینچ لیا اور پھر اس کے ماتھے، گال، ناک اور ٹھوڑی پر جی بھر کر پیار کرنے لگا۔ ڈیڈ کی گڑیا، کبھی چہرہ تو کبھی ننھے ہاتھ چوم رہا تھا، جبکہ سوزین بھرائی آنکھوں سے اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگی۔ دل بری طرح رو رہا تھا۔ میری بیٹی نہیں گئی، میری بیٹی میرے پاس ہے، اپنے ڈیڈ کے پاس۔ وہ خود کو یقین دلا رہا تھا، ایسا کہہ کر اپنے دل کو سکون پہنچا رہا تھا، جبکہ حالہ حیران پریشان سے کھڑی تھی کہ آج اس کی ماما اور ڈیڈ کو آخر ہوا کیا ہے؟ اس قدر پیار کیوں مل رہا ہے آج اسے؟ مت کرو ارہم اسے اتنا پیار کہ بعد میں یہ پیار یاد آئے تو تمہارے دل کو ایک لمحہ بھی چین میسر نہ آئے۔ وہ اس ایموشنل سین کو زیادہ دیر نہ دیکھ سکی اور بول اٹھی، کیوں نہ کروں پیار؟ میری بیٹی ہے یہ، مجھے خود سے بھی بڑھ کر محبت ہے اسے، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ارہم فوراً سے جذباتی ہو گیا۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تاکہ تم کسی خوش کمانی میں نہ جیو۔ اس نے لپٹی ہوئی بات کی جس کی ارہم کو سمجھ نہ آئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے ناسمجھی بھرے تاثرات لیے استفسار کیا۔ مطلب یہ ارہم کہ وہ اسے آج نہیں لے کر گیا تو کیا ہوا، ایک دن ضرور لے کر جائے گا، ایسا کہہ کر گیا وہ۔
سوزین نے بم پھوڑا تھا جس سے ارہم کا دماغ پھٹ کر رہ گیا. تو یعنی وہ جو کچھ دیر کے لیے خوش فہمی کا شکار ہوا تھا کہ حالہ کہیں نہیں جائے گی، وہ اسے نہیں لے جانا چاہتا، یہ سوچ فقط دھوکہ نکلی. تو یعنی اب پھر سے ایک ایک لمحہ اس خوف کے ساتھ گزارنا پڑے گا کہ ایک دن وہ اسے لے جائے گا اور ہم اسے کھو دیں گے. فرش کو تکتا وہ ایک ٹھنڈی آبھرتا آزردگی سے گویا ہوا. کون کسے لے جائے گا ڈیڈ؟ حالہ جو کب سے یہی سب سن رہی تھی اب آخر پوچھ بیٹھی. تو دونوں چونکے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. وہ کچھ نہیں جان، یہ آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے. ارہم نے پیار سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا، جس کا مطلب حالہ سمجھ گئی کہ یعنی یہ اس کے والدین کے آپس کی بات ہے. اور ڈیڈ آپ ایسے کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ کیسے رہیں گے میرے بغیر؟ میں تو کہیں بھی نہیں جا رہی. اس نے معصومیت بھرے لہجے میں استفسار کیا. تو ارہم نے ایک بار پھر سے سوزین کی طرف دیکھا. دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں سے غم کا تبادلہ کر رہے تھے. بولے نا ڈیڈ، میں تو ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہی ہوں. پھر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں. اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ارہم کا رخ اپنی جانب موڑا. اس کے باپ نے ایسی بات کیوں کی؟ اسے گلا تھا کیونکہ وہ بھی بھلا کب اس کے بغیر رہ سکتی تھی. ہاں میری جان، آپ کہیں بھی نہیں جا رہی اور نہ میں کہیں جا رہا ہوں، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے. ارہم نے اسے اٹھا کر اپنی ٹانگ پر بٹھا لیا مگر ایسا جواب پھر سے گول کر گیا. تو پھر آپ نے حالہ بی بی آپ ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ وہ پھر سے وہی سوال دہرانے کو تھی جب سوزین نے بات گھما دینا مناسب سمجھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کیونکہ آج حالہ کے ڈیڈ اور ماما نے اسے سٹوری نہیں سنائی نا. وہ بھی اپنا سوال بھلائے منہ پھلا کر بولی، ویری بیڈ نور، تم نے میری بیٹی کو ابھی تک سٹوری نہیں سنائی؟ تمہیں پتا ہے نا وہ سٹوری سنے بنا نہیں سوتی. ارہم نے سوزین کو مصنوعی ناراضگی سے دیکھا. وہ تو ارہم کی اس بناوٹی ناراضگی کو خوب سمجھتی تھی مگر حالہ اسے سنجیدہ لے گئی. ڈیڈ آپ ماما کو مت ڈانٹے نا. وہ چھوٹا سا دل اس ڈانٹ پر مزید چھوٹا ہوا جبکہ اس کی بات پہ وہ دونوں بیک وقت مسکراتی ہے. اچھا نہیں ڈانٹتا آپ کی پیاری ماما کو. اب مجھے بتاؤ آپ کو نیند آئی ہے نا؟ ارہم نے اس کی نیند سے بھری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا. تو وہ جھٹ سے سر ہلا گئی. تو پھر آج میں آپ کو کہانی سناؤں گا. انفیکٹ ایک سٹوری آپ کی ماما سنائیں گی اور ایک میں، یعنی دو سٹوریز. وہ خوشگواریت سے آنکھیں پھیلائی بولی. صرف یعنی نہیں بلکہ آج ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں سوئے گی. سو گی نا اپنے ڈیڈ اور ماما کے ساتھ؟ ارہم اسے بازو پہ اٹھائے اٹھتا ہوا بولا تھا. سچی ڈیڈ، آج میں آپ دونوں کے ساتھ سوؤں گی. یا وہ تو چہکی اٹھی تھی. ہاں میری جان، انفیکٹ اب سے آپ ہمارے ساتھ ہی سوگی. ارہم نے پیار سے اس کی ننھی سی ناک دبائی. سوزین چپ کھڑی بس ارہم کو دیکھ رہی تھی جو فی الحال حالہ کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور کرنے کو تیار نہ تھا. ارہم کو حالہ سے یوں لاڈ پیار کرتا دیکھ کر اسے اندر ہی اندر یہ کلک کھائے جا رہا تھا کہ کاش اس روز وہ اس درندے کے پاس نہ گئی ہوتی تو آج ان کی اولاد زندہ ہوتی. آج وہ اتنی بڑی خوشی سے زندگی بھر کے لیے محروم بیٹھے رو نہ رہے ہوتے. وہ کیا بتاتی کہ ارہم چاہے لاکھ بھی منع کر لے مگر وہ اس سے پھر بھی ساری زندگی شرمندہ رہے گی کہ اس نے اس کی بات نہ مانی اور اسے زندگی بھر کے لیے اتنی بڑی خوشی سے محروم کر ڈالا. تو آج کون سی سٹوری سننا پسند کریں گی میری پرنسس؟ ارہم نے اسے بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹاتے ہوئے اپنا بازو اس کے سر تلے رکھا. سوزین بھی بیڈ کے دوسرے سائڈ پر آ کر لیٹی. ڈیڈ مجھے آج آپ راپنزل والی سٹوری سننی ہے. پتہ ہے ڈیڈ، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میرے ہیئر بھی راپنزل کی طرح بہت لمبے ہوں. وہ آنکھوں میں ڈھیروں چکنے لگی بولی. اسے راپنزل کے بال بہت پسند تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ یہ کہانی 101 بار سن چکی، یعنی بہت بار. آپ کو پتہ ہے آپ کی ہیئر راپنزل سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے. آپ کے ڈیڈ کو اپنی ننھی پری کے بال بہت زیادہ پسند ہے. ارہم نے اپنی راپنزل کے سنہری ریشم سے بالوں میں پیار بھرا بوسہ دیا. مجھے بھی آپ کی ہیئر بہت اچھی لگتی ہے ڈیڈ. وہ بھی اپنا ننھا ہاتھ ارہم کے بالوں میں پھیرتی بولی جسے ارہم نے اپنے لبوں سے لگانے کے بعد اپنی آنکھوں میں لگا کر آنکھوں کے راستے دل کو تقویت بخشی تھی. یہ ننھے ہاتھ اس کی زندگی تھے، اس کا سکون تھے. آپ دونوں باپ بیٹی بس ایک دوسرے کے بالوں کی تعریف ہی کرتے رہیں گے یا سٹوری بھی سنائیں گے؟ سوزین نے مسکراتے ہوئے مداخلت کی. ڈیڈ سٹوری سنائی نا، حالہ کو بہت نیند آ رہی ہے. وہ معصومیت سے ارہم کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی اور اپنی نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا. جی ڈیڈ کی جان، ابھی سناتا ہوں. ارہم نے بھی اسے اپنے باہوں میں بھرا اور کہانی شروع کی جبکہ سوزین بس چپ چاپ یہ سوچنے لگی کہ وہ حالہ کو کیا پیار کرے جب آج ارہم ہی اسے خود سے الگ کرنے کو راضی نہیں. وہ حالہ کو اپنی باہوں کے حصار میں مقید کیے ہوئے تھا جبکہ وہ یک ٹک بس دونوں کو دیکھے جا رہی تھی مگر تبھی ارہم نے وہ حصار کھولا اور مسکرا کر سوزین کی جانب دیکھا. حالہ کے لیے میری محبت تم بن ادھوری ہے نور. اس نے بازو پھانکے تو سوزین ڈبڈباتی آنکھیں لیے جھٹ اس کے حصار میں جا کے اور حالہ کے حوالوں کو محبت سے سہلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی آنکھیں بند کی ارہم کے مدھر لہجے میں بیان کرتے ہوئے کہانی سننے لگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ہیلو. وہ گاڑی میں بیٹھا اور تھوڑا آگے جا کر گاڑی کو روک کر کسی کو کال ملائی. 2 رنگس جانے کے بعد کال پک کر لی گئی. ہیلو. ہاں کون؟ دوسری جانب سے نیند میں ڈوبی آواز ابھری.
تیرا باپ، اس کے استفسار کرنے پر التمش دانت کچکچاتا بولا تو لائن پہ موجود لڑکے نے اس جواب پہ کچھ ناگواریت لیے مندی مندی آنکھوں سے اسکرین کی جانب دیکھا، مگر پھر التمش کا نام دیکھ کر ناگواریت انکا ہوئی کہ اس سے اس لہجے اور انداز میں بات التمش ہی کر سکتا ہے۔ باپ تو تھا نہیں، اور جب تھا تب بھی اس کی کوئی عزت نہ کی، تبھی التمش کے اس جواب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خیریت تو ہے؟ کچھ غصے میں لگ رہا ہے۔ اس کے ان دو لفظوں سے وہ اس کا غصہ بھانپ گیا اور پہلے جو الٹا ہو کر لیٹا تھا اب سیدھا ہو لیٹا۔ کچھ نہیں، بلکہ اس قدر غصے میں ہوں کہ تیری سوچ ہے۔ وہ مشتعل سا گویا ہوا۔ یہ آج تجھے غصہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو بڑا تحمل مزاج ہو گیا تھا، یہ پرانا وقت چکر کاٹ کر واپس تو نہیں آ گیا؟ اس نے غیر سنجیدگی بھرے لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔ تحمل مزاجی اب گئی بھاڑ میں، اور صحیح اندازہ لگایا تو نے، پرانا وقت لوٹ آیا ہے، اور اس پرانے وقت کی یاد تازہ کرنے کے لیے مجھے ایک پرانی چیز بھی چاہیے جو کہ مجھے تو دے گا، اور وہ بھی ابھی کے ابھی۔ بہت درجہ سنجیدگی سے بولا۔ اس وقت تو نے میری اتنی مزے کی نیند خراب کیا تو دل چاہ رہا ہے کہ تیری اگلی بات بھی نہ سنوں اور موبائل رکھ کے سو جاؤں، مگر پھر بھی پوچھ لیتا ہوں، کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے ماہی روکتا ہوا بولا، جیسے یوں بولا جیسے احسان کر رہا ہو پوچھ کر۔ مجھے ریڈ ڈرگ چاہیے۔ وہ بنا وقت ضائع کیے مدعے کی طرف آیا۔ واٹ؟ اس کی چاہ پر وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھا۔ تجھے ڈرگ چاہیے؟ ارے بھائی تم نے پھر سے نشہ کرنا شروع کر دیا گیا؟ وہ حیرتاً گویا ہوا، کیونکہ وہ بھی التمش کے ساتھ ہی اسپین رہا تھا۔ دونوں دوست تھے، ایک ہی یونیورسٹی اور ایک ہی کلبز، بارز اور ایک دوسرے کی دیگر ایکٹیویٹیز سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ ساتھ گھوما پھرا کرتے تھے۔ التمش کی زندگی میں کتنی لڑکیاں آئیں، وہ کیسے زندگی گزارتا رہا اور پھر ایک دم سے کیسے پیچھے ہٹ گیا۔ ان برے کاموں سے ان سب سے وہ واقف تھا، تبھی ان 4-5 سالوں میں پھر سے اسے نشے کی طرف آتا سن کر وہ بہت حیران ہوا تھا۔ مجھے نہیں، میرے ایک دوست کو چاہیے، میں صرف اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی مدد ہو اس کے لیے مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ اس نے جھوٹ بول دیا۔ یار ایسے کام میں کیسی مدد؟ مانا میں ڈرگز رکھتا ہوں مگر بیچتا نہیں ہوں۔ اس نے نو کا بورڈ دکھایا۔ مگر اب تمہیں بیچنی پڑے گی، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ دیکھو میرے پاس تو تمہارے پاس وہ لیکوڈ ڈرگز ہیں، میں جانتا ہوں، اس لیے اب جھوٹ مت بولنا۔ وہ جو جھوٹ بولنے کو تھا میرے پاس تو ابھی نہیں ہے، التمش نے اسے سختی سے ٹوک دیا تو وہ سر آ بھرتا بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، کتنی شیشیاں چاہیے؟ اس نے ہار مانی اور تعداد پوچھی۔ ایک کافی ہے، بلکہ اس کے لیے تو چند قطرے ہی کافی ہوں گے۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے تمہارے دوست کا آج کہیں سین آن ہونے والا ہے، تبھی یہ تیاری شیاری ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسے اس شیشے کی کیا ضرورت؟ ارے بھائی جو مزہ ہوش کے نشے میں ہوگا وہ نیم بے ہوشی جیسے نشے میں کہاں؟ وہ خباثت سے گویا ہوا۔ تم سے مشورہ نہیں مانگا، بس جو مانگا ہے وہ ریڈی رکھو، 15 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، یاد رہے میرا ایک بھی لمحہ ویسٹ نہ ہو۔ اس کی بات کو بنا کوئی اہمیت دیے وہ جلدی سے کال کٹ کر گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں اتنا غصہ کس بات؟ اس کا سوال ادھورا ہی رہ گیا جب التمش کال کٹ کر گیا۔ ہو نہ ہو یہ بندہ خود نشہ کرنے کے موڈ میں ہے اور بہانہ دوست کا لگا رہا ہے۔ خیر مجھے کیا؟ شانش کاتا بورڈ کھڑا ہوا اور اپنے لاکر کی جانب بڑھ گیا جہاں وہ قیمتی ساز و سامان موجود تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فارز ماما کی جان کچھ کھا لو۔ وہ کب سے لاؤنج میں کارپیٹ پر بیٹھے صوفے کی پشت ٹیک لگا کر سر پیچھے کو ڈھلکائے آنکھیں موندے ہوئے تھے، جب شائستہ ٹرے میں چائے بسکٹ لیے چلی گئیں اور دھیرے سے ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے ٹرے میز پر رکھ کر انہیں مخاطب کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے ماما، وہ بنا آنکھیں کھولے بولا۔ بیٹا تم نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا اور اب دیکھو رات کے 10 بج رہے ہیں، ابھی بھی تم کہہ رہے ہو کہ بھوک نہیں ہے؟ ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ بھوک مر چکی ہے میری، یوں سمجھنے کہ پیٹ نامی کوئی چیز نہیں میرے ساتھ، اگر کچھ ہے تو صرف دل جو ہر لمحہ تڑپ رہا ہے۔ وہ ذرا سا رخ پھیر گئے۔ اب کیوں تڑپ رہے ہو فارز؟ اب تو ایزل نے بھی التمش کے رشتے سے انکار کر دیا، اب کیسا ڈر اسے کھو دینے کا؟ اور میں نے کہا نا کہ جیسے ہی وہ لوگ واپس آتے ہیں میں ضرور کروں گی ان سے بات، بس تھوڑا صبر کر لو۔ صبر ہی تو نہیں ہو رہا ماما، ہر گزرتا لمحہ مجھ پر بھاری پڑ ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، دل بہت گھبرا رہا ہے میرا، ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے پانے سے پہلے ہی کھو دوں گا۔ اب کہ وہ ٹیک چھوڑے سیدھے ہوئے اور زوروں سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ اللہ خیر کرے فارس، یہ ڈر بلا وجہ ہے، انہوں نے اسے مطمئن اور بے خوف ہو جانے کا کہا، حالانکہ ہر گزرتا لمحہ ان کے لیے وہ بہت بھاری تھا۔ وہ بھی یہ سوچ سوچ کر بہت ٹینشن لے رہی تھی کہ کیسے کریں گے فارس اور ایزل کی شادی کے بعد، کیسے انم سے رشتہ توڑ کر اسی کی بہن سے رشتہ جوڑنے کی بات منہ سے نکالے گی، کیسے کریں گے بھائی بھابھی اور انم کا سامنا۔ سارے خدشات چھوڑو اور کچھ کھا لو، یہ دیکھو چائے بسکٹ لائی ہوں، تم کہہ رہے تھے نا سر میں درد ہے تو بیٹا چائے پی لو، اور بہتر ہے کچھ کھا بھی لو۔ انہوں نے آغا فارس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تفکر سے کہا۔ ان کی چوٹ دیکھ کر تو شائستہ کی تکلیف اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ سونا تو آقا فارس نے رات بھر نہ تھا، جو سوچے جو خوف وہ پالے بیٹھا تھا انہوں نے اسے سونے نہیں دینا تھا، تبھی شائستہ چائے لے آئیں کہ جاگنا تو اس نے ویسے بھی ہے، کم از کم سر درد کا ہی آرام مل جائے اور اسی بہانے کچھ پیٹ میں بھی جائے اس کے۔ ماما میں سچ کہہ رہا ہوں، بالکل بھی کچھ کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، وہ بے چارگی سے گویا ہوا۔
اب یہ تم اپنے اور میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. یوں بھوکے رہ کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو ٹھیک ہے, مت کھاؤ کچھ. وہ ناراض ہوتی ہیں اٹھ کھڑی ہوئی تو آغا فارس نے جھٹ ان کے ہاتھ تھامے. اچھا نا, ناراض تو مت ہوں, ٹھیک ہے تھوڑا سا کھا لیتا ہوں. انہوں نے ماں کے آگے ہار ماری تو شائستہ مسکرا دی, کیونکہ وہ بھی صرف مصنوعی ناراضگی دکھا رہی تھی. جانتی تھیں کہ وہ ایسا کرنے پر ضرور کھا پی لے گا. میرا پیارا بیٹا. انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور تبھی ڈور بیل بج اٹھی. اس موسم میں کون آ گیا؟ وہ بڑبڑائیں. ہوں تو 10 بج رہے تھے. سو وقت کے بجائے وہ اس طوفانی موسم میں باہر ہونے والی بیل پر چونکی تھی. میں دیکھتا ہوں. آقا فارس جلدی سے اٹھنے کو ہوئے مگر شائستہ نے وہیں روک دیا. بیٹھے رہو اور چپ کر کے اسے ختم کرو, جو بھی ہے شکور دیکھ لے گا. انہوں نے سختی سے انہیں بس چپ کر کے چائے بسکٹ ختم کرنے کا کہا تو وہ منہ وسوٹتے بسکٹ چائے میں ڈبو کر کھانے لگا. میں تمہاری دوائی لے آؤں؟ بہت لاپرواہ ہو تم, نہ ہی لنچ کیا اور نہ ہی دوسرے ٹائم کی دوائی کھائی. انہیں ڈپٹتی ہوئی وہ زینوں کی جانب چل پڑی. بیل ایک بار پھر سے ہوئی مگر وہ نہ ہلے اور حکم کی تعمیل پہ چپ چاپ اور زبردستی بسکٹ حلق سے اتارتے رہے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ کب سے حیرت کا مجسمہ بنی فرش پر 2 زنوں بیٹھی تازہ تازہ ملی تکلیف کا ماتم کر رہی تھی. التمش جو پہاڑ اس پر توڑ کر گیا تھا اس کے ملبے تلے سے نکلنے میں اسے وقت درکار تھا. جانتی بھی ہو کہ آج تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر چکا ہوں. 1 نہیں, 2 نہیں, 3 بھی نہیں, پوری 17 لڑکیوں کے ساتھ سویا ہوں میں. یہ پہلا بام تھا جو التمش نے اس پر پھوڑا تھا اور اس کا پورا وجود ابھی تک سائیں کر رہا تھا. اتنے گھٹیا, اتنے بےہودہ شخص ہو تم. افسوس ہو رہا ہے خود پر کہ تمہاری یہ اصلیت پہلے کیوں نہ جان پائی میں. اسے خود پر ہی غصہ آنے لگا کہ کیوں اس شخص کے سپرد اپنا وقت کرتی رہی جو اس کے ساتھ اور وقت کے قابل ہی تھا ہی نہیں. ہاں بچہ, وہ میرا ہی بچہ تھا. اور جانتی ہو میں نے اس سے کیا کہا؟ میں نے کہا چپ چاپ اس بچے کے جھنجٹ کو ختم کروا دے, اور اگر کسی کو ذرا سے بھی بھنک پڑی تو اچھا نہیں ہوگا. یہ دوسرا انکشاف تھا جو اس نے کیا تھا. ایک بیٹی کے باپ بھی ہو تم, اور وہ بھی ناجائز بیٹی کے. اف التمش, کتنے رذیل انسان ہو تم. میں اتنا وقت ایک ایسے شخص کو دوست بنائے اس سے دکھ سکھ بانٹتی رہی, ایک ایسے شخص کے قریب ہو کر کسی اور کو جلاتی رہی جو پہلے ہی نہ جانے کتنی لڑکیوں سے اپنی ہوس پوری کر چکا ہے. چھی, شرم آنی چاہیے تمہیں. اسے خود یہ سب سوچ کر شرم آنے لگی تھی کہ وہ لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر چکے. مجھے شرم آ رہی ہے. میں کیسے ایسے شخص کو خود سے دوستی کا حق دے بیٹھی جو لڑکی کی نہ عزت کرنا جانتا ہے نہ اس کی عزت کی حفاظت کرنا, جو کہ خود ان کی عزتوں کا لٹیڑا ہے. اپنی بیٹی کے پاس تھا میں, وہ بیٹی جو جان چھڑکتی ہے مجھ پر. اینڈ یو نو وٹ, شادی کے بعد میں اسے تمہاری بھی بیٹی بنا دیتا. کیسے تمسخرانہ ہنسی ہنس کر بولا تھا وہ یہ بات. ڈوب مرو تم التمش. میں جو دل ہی دل میں کب سے تم سے شرمندہ ہو رہی تھی, تم سے معافی مانگنا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا, مگر تم کیا کرنے والے تھے؟ اپنی اس ناجائز اولاد کو میری بیٹی بنانا چاہ رہے تھے. اتنا بڑا فریب رچانے والے تھے تم. یو نو وٹ, آغا صحیح کہتے تھے, تم میرے تو کیا کسی بھی لڑکی کے لائق نہیں ہو. وہ حقارت سے گویا ہوئی. التمش کو لے کر آج پہلی بار اس نے آغا فارس کے بات سے اتفاق کیا تھا. بہت معصوم سمجھتا تھا تمہیں, بہت ہی اچھا, مگر تم نے آج اپنا اصل روپ مجھ پہ ظاہر کر دیا. نہیں معلوم تھا کہ جتنی معصوم دکھتی ہو اتنی ہی سرے سے ہو نہیں. تمہیں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح بس مردوں کے دلوں سے کھیلنا آتا ہے. اپنی میٹھی میٹھی باتوں اور اداؤں سے پہلے انہیں لبھاتی ہو, اور جب وہ تم پر مر مٹنے کو تیار تمہیں اپنا بنانے کی بات کرتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ تکلیف اسے التمش کی ان باتوں نے دی تھی. وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا. یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی وہ؟ اصل روپ تو تمہارا مجھ پر آشکار ہوا. میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے والے تم کیا جانو کہ میں نے آج تک سوائے اس ایک شخص کے کسی دوسرے مرد کو نظر بھر کر نہیں دیکھا. ان نظروں کو جی بھر کر دیکھنے کا حق دیا تو فقط اس ایک شخص کے لیے ہی جو میرے دل پہ بس ان کی ہی مہر لگ چکی ہے. ان کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنا تک جس لڑکی کو گناہ لگے اس پر تم انگلی کیسے اٹھا سکتے ہو؟ اسے صدمہ ہی تو لگ گیا تھا اپنے کردار کو لے کر اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر. تم گھٹیا عورت, تم ہو گھٹیا, تم ہو بے غیرت انسان, بلکہ وحشی درندے ہو تم. وہ گلا پھاڑے چلائی. ہاتھوں بازوؤں اور سر میں ابھی اس کی وحشت کے سبب درد اٹھ رہا تھا. اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا تم سے جان چھٹ گئی. اچھا ہوا جو تم جیسے کمینے شخص کا ہاتھ نہیں تھاما, ورنہ ایک ایسے شخص کی بیوی بن جاتی ہے جو لڑکیوں کے وجود بھنبورتا ہو. میرے کردار کو گھٹیا کہنے والے, لعنت ہو تمہارے کردار پر. وہ دونوں ہاتھوں کو مٹھیاں بنائے زور زور سے یوں فرش پر مارنے لگی. وہ یا فرش کو نہیں بلکہ اس شخص کو مار رہی ہے جو اسے اتنی بڑی تکلیف سے نواز کیا ہو. آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری تھا. سسک کر رو رہی تھی. زندگی میں پہلی اذیت و رنج کم تھا جو آج التمش بھی اتنا بڑا کرب اس کے سپرد کر گیا تھا. نفرت ہو رہی ہے اسے اس شخص سے. بری طرح رونا آ رہا تھا کہ وہ اتنا وقت ایک شیطانی صفت شخص کے ساتھ گزارتی رہی, اسے ایک اچھا اور مخلص دوست سمجھ کر. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں.
ارحم کیا سوچ رہے ہو؟ ویلا حالہ سوچ چکی تھی اور ارحم ابھی تک اسے اپنے ساتھ لگائے گمسم سا تکے جا رہا تھا، جبکہ سوزین بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز اسے سوچوں میں ڈوبا دے کر پوچھنے لگی، سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ بھی اسے روز ہماری طرح کہانیاں سنایا کرے گا؟ وہ سوچ بھی رہا تھا تو کیا، جب وہ حالہ کو سلایا کرے گا تب اسے ہماری یاد تو آیا کرے گی نا۔ اس کی امید بھری نظروں سے سوزین کی طرف دیکھا۔ کیوں خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو یہ سب سوچ سوچ کر؟ جانتے ہو اس وقت تم چھوٹے بچے کے مانند لگ رہے ہو جس سے شدید خدشہ ہو کہ کوئی اس سے اس کا من پسند کھلونا چرا لے گا۔ سوزین نے ترہم بھری نگاہوں سے ارحم کی طرف دیکھا۔ کچھ کم تکلیف میں تو وہ بھی نہیں تھی، بس ارحم مزید نہ ٹوٹ جائے اسی لیے خود کو سنبھال رکھا تھا، ورنہ اس کی اپنی بھی حالت اندر سے اس چھوٹے بچے جیسی ہی تھی۔ کھلونوں سے زیادہ انسان قیمتی ہوتے ہیں نور، اور میں وہ بچہ ہوں جو ایک جیتے جاگتے وجود کو کھونے کا خوف لیے زندگی گزارا۔ اس وجود کے آگے ایسے لاکھوں کھلونے قربان کرنے کو تیار ہوں، بس یہ میرے پاس رہے۔ اس نے نمی بھری آنکھوں سے میں حسرت دیے حالہ کے پرنور چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، تم لاکھوں کھلونے ہی کیوں نہ قربان کر دو ارحم، مگر وہ فقط ایک کھلونے کا خواب اس کے ہاتھوں میں تھمائے اسے لے جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ عزم دیکھا ہے ارحم، وہ اب حالہ کو خود سے دور نہیں رہنے دے گا، جلد یا بدیر اسے ضرور یہاں سے لے جائے گا۔ سوزین کی باتیں بھلی اس کے اور ارحم کے لیے تلخ سہی، مگر کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی تھی۔ کیا تم جھوٹ بول کر میرا دل نہیں رکھ سکتی نور؟ کیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ کیوں پریشان ہوتے ہو ارحم؟ حالہ ہمارے پاس ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس نے سوزین کو شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو سوزین نے ایک سرد آہ خارج کی۔ آہ، یہ جھوٹ بھی آخر میں تم سے کب تک بولتی رہوں گی ارحم؟ کچھ دن، کچھ مہینے یا زیادہ سے زیادہ 1 سال، اور کیا ملے گا اس جھوٹ سے؟ محض جھوٹی خوشی۔ سچی خوشی تو مل نہیں سکتی نا، کیونکہ یہ تو ہم دونوں کا دل اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم حالہ کے ساتھ مہلت میں ملا وقت ہی گزار رہے ہیں۔ جیسے ہی مہلت ختم ہوگی یہ چلی جائے گی وہاں جہاں اسے ہونا چاہیے۔ مجھے سمجھا رہی تھی کہ وہ دھیرے دھیرے اب اپنے دل پر جبر باندھنے کی عادت ڈالنا شروع کر دے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، کب تک اس جھوٹ کے سہارے خوش ہوتا رہوں گا؟ مگر کیا کروں، دل ہے کہ تڑپ اٹھتا ہے بیٹی کے دور جانے کے خیال سے۔ میں حالہ سے بہت پیار کرتا ہوں یار، اتنا پیار کہ وہ اس کو ماپنا بھی ناممکن ہے۔ ایک بات تو تم میری لکھ کر رکھ لو کہ باپ جیسا پیار سوائے میری حالہ کسی سے نہیں پا سکے گی۔ وہ التمش کتنا ہی پیار کیوں نہ لٹائے مگر حالہ کے لیے رہے گا ہمیشہ التمش ہی۔ اس کے لیے ارحم جلال کبھی نہیں بن سکتا۔ جیسے ڈیڈ بول بول کر اس کی زبان خشک نہیں ہوتی تھی۔ کیا یہ اس کا یقین تھا یا پھر وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا؟ یہاں سوزین کچھ بھی بول کر اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، ورنہ سوچ تو یہی آ رہی تھی کہ حالہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی ان کا پیار بھولتی جائے گی، یاد رہے گا اسے صرف التمش کا پیار، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہوگا اس کا باپ بن کر۔ مجھے فخر ہے، ناز ہے کہ حالہ نے اپنی زبان سے سب سے پہلے لفظ ڈیڈ میرے لیے ادا کیا، باپ کا حق سب سے پہلے صرف مجھے حاصل ہوا۔ وہ فخریہ انداز میں بول رہا تھا، جبکہ ایسے ہی فخر سوزین کو بھی تھا۔ سب سے پہلے حالہ نے لفظ ماما ادا کیا تھا، وہ بھی سوزین کے لیے۔ انہیں یاد تھا کہ جب شروع میں وہ ماما اور ڈیڈ کہتی تھی تب ان کا دل کرتا کہ وہ اپنا سب اس ایک لفظ پر قربان کر ڈالیں۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ہماری حالہ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے۔ وہ خوش رہے گی تو ہم بھی مطمئن رہیں گے۔ ہمارے لیے اس کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے، پھر بھلے وہ خوشی اس کے اصل باپ کے پاس ہی کیوں نہ ملے۔ وہ آنکھ کے کونے میں ٹھہرا آنسو پہنچتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تو اور ہم کچھ نہ بولا، نہ پوچھا وہ کیوں اٹھی اور وہ کہاں جا رہی ہے، بس چپ چاپ حالانکہ بھولے پرنور چہرے کو تکتا رہا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے، مگر بس ہمارے ساتھ، ہمیں چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ اس کے ننھے ہاتھوں کو بوسہ دیتے وہ حسرت سے بولا تو واش روم جاتی سوزین نے آزردگی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے ایک دن جانا ہی ارحم، اور جب وہ بڑی ہوگی تو بھول جائے گی کہ اس نے سب سے پہلے ڈیڈ کسے پکارا، سب سے پہلے اپنے باپ کا درجہ کسے دیا۔ وہ سب بھول جائے گی اور ہمارے فخر و ناز دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ دل ہی دل میں ارحم سے مخاطب وہ واش روم چلی آئی، آئینے کے روبرو کھڑی پانی کھولے سنک پر جھکی۔ وہ اسے کبھی نہیں بتائے گا کہ ہم کون تھے اور حالہ ہمارے لیے کیا تھی، مگر ہم کبھی بھی حالہ کو بھول نہیں پائیں گے۔ وقت چاہے اسے ہماری ذات اور ہمارا پیار بھلا دے، مگر ہم کبھی بھی اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال نہیں پائیں گے، کبھی بھی نہیں۔ نفی میں سر ہلاتی وہ جو کب سے ارحم کے سامنے خود پر ضبط کیے ہوئے تھی اب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارے التمش تم! شائستہ آخری زینہ بھی طے کرتی نیچے اتری تو لاؤن سے داخل ہوتے التمش کو دیکھ کر چونکی، جبکہ ماں کے منہ سے التمش کا نام سن کر آغا فارس نے کھانا پینا وہیں چھوڑتے ہوئے جھٹکے سے سر اٹھا کر دروازے کی جانب رخ کیا تو اندر آتے التمش کو دیکھ کر ان کا گویا خون کھول اٹھا تھا۔ التمش کا حال بھی آغا فارس سے کچھ مختلف نہ تھا، انہیں دیکھ کر اس کا بھی گرم خون میں مزید ابال آیا تھا، مگر پھر بھی زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجانی پڑی۔ کیسی ہو بیٹا، اور خیریت تو ہے؟ اتنے خراب موسم میں آنا ہوا تمہارا؟ شائستہ نے دوائی میز پر رکھی اور آغا فارس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تاثرات نارمل کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے التمش سے آنے کا سبب دریافت کیا۔
آقا فارس نے ماں کے اشارے کو سمجھتے ہوئے تاثرات تو نہ بدلے، ہاں رخ ضرور بدل لیا، نہ سلام نہ دعا، وہ تو اس کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتے تھے۔ ایک ضروری کام سے نکلا ہوا تھا، یہاں سے گزرا تو سوچا کچھ وقت اسٹے کر لوں، آپ کے ہاتھ کی گرما گرم لذیذ چائے ہی پی لوں۔ چائے تو ایک بہانہ تھی، مقصد تو کچھ اور ہی تھا یہاں آنے کا۔ ہاں کیوں نہیں، مگر تم اتنا بھیگ کیسے گئے، پیدل آئے ہو کیا؟ اس کے بھیگے کپڑے دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ آیا تو گاڑی میں ہی ہوں، ہاں مگر شکور نے دروازہ ہی اتنی دیر سے کھولا کہ انتظار میں بھیگ گیا۔ وہ چلتا ہوا دروازے کے برابر آ کھڑا ہوا، جبکہ آقا فارس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ ایک تو یہ شکور بھی نا، اب اتنی سردی ہے اور بارش ہے، بیچارہ کوارٹر میں ہوگا نا تبھی۔ شائستہ تو اسے بیچارہ بنا کر مجبوری بتا کر اس کی سائڈ ہوئی، مگر التمش نے تنزیہ ہنکارا بھرا۔ سردی ہو یا طوفان، یہ اس کی ڈیوٹی ہے جو اسے گیٹ پر بیٹھ کر ہر حال میں نبھانی چاہیے۔ فری کے ورکرز نہیں ہوتے کہ انہیں ہر مہینے اچھی خاصی تنخواہ دی جاتی ہے۔ وہ ان ملازمین کے لیے لہجے میں حقارت اور ناگواریت یہ بولا جو آقا فارس کے ساتھ ساتھ شائستہ کو بھی بری لگی تھی۔ یہ تنخواہ ہم دیتے ہیں مسٹر، نہ کہ تم، اس لیے ان کے اچھے برے کام سے تکلیف ہمیں ہونی چاہیے نہ کہ تمہیں۔ وہ چپ نہ رہ سکے اور تلخ و طنز میں ڈوبا جواب اس کے منہ پر دے مارا۔ فارس، شائستہ نے گھورنے کے ساتھ ساتھ دبے لہجے میں پکارا تو وہ چپ رہے۔ خیر بھائی جان، تکلیف تو مجھے ہوئی ہے، آخر کو اتنا بھیگ جو گیا ہوں۔ وہ دانستہ بھائی جان پہ زور دیتا، جس پر آقا فارس جبڑے بھینچ کر رہ گئے۔ تو تم تھوڑی عقل استعمال کر کے گاڑی میں بیٹھ جاتے، مگر نہیں، بیچارے ملازم کو ڈیگریڈ کرنے کا موقع کیسے ملتا؟ ایک اور فکرہ اس کی طرف اچھالا گیا۔ جس نے ایک بیل پہ نہ کھولا وہ ہارن پہ کیسے کھول دیتا دروازہ؟ اب عقل مند انسان بار بار بیل بجانے کے لیے گاڑی سے نکلے گا بھی نہیں۔ اس کے پاس بھی جواب موجود تھا۔ تو مت نکلتے، بیٹھے رہتے گاڑی میں، اور جب دروازہ نہ کھلتا تو بے شک چلے جاتے۔ وہ بیزاریت سے گویا ہوئے۔ کیا ہو گیا فارس، فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اور تم بھی التمش، کیا فضول بحث شروع کر دی ہے؟ شائستہ نے دونوں کو ہی ڈانٹ دیا۔ سوری تائیمہ، آپ پلیز مجھے پانی پلا دیں۔ التمش نے بحث ختم کی اور پانی مانگا۔ تم بیٹھو، میں لاتی ہوں۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور کچن کی طرف چلی گئی، مگر جانے سے قبل آقا فارس کو نظروں میں تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی کہ خبردار جو کوئی الٹی سیدھی بات کی۔ ارے کی روشن پیشانی، یہ چوٹ کیسی؟ کیا اس روشنی کا فیوز اٹھ گیا تھا؟ ان کی چوٹ سے اسے کوئی غرض نہیں تھی، پھر بھی تمسخر اڑاتا پوچھنے لگا، میری چوٹ سے تمہیں کیا تکلیف؟ وہ ترشی سے بولے۔ بہت انکارے چبا رہے ہو فارس میاں، کیا بات ہے؟ مجھے دیکھ کر آگ لگ گئی ہے کیا؟ وہ بیٹھنے کے بجائے ان کے قریب جا کھڑا ہوا اور کاٹدار نگاہوں سے انہیں گھورتا ہوا بولا، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ انہوں نے پاس کھڑے التمش کو سر اٹھا کر دیکھا اور شدید ناگواریت سے اس کے آنے کا سبب دریافت کیا، کیونکہ وہ شائستہ نہیں تھے جو اس کے جھوٹ پر یقین کر لیتے۔ وہ بلا وجہ تو نہیں آ سکتا تھا، اتنا تو انہیں یقین تھا، اور یہ اندازہ کہ ضرور وجہ ایزل کا انکار ہے، ضرور یہاں آنے کا پیچھے وہی انکار ہوگا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اب مجھے بیٹھنے تو دیں، پھر آرام سے بتا دیتا ہوں کہ کیوں آیا ہوں۔ وہ صرف بولا تھا، بیٹھا نہیں، کیونکہ اسے ابھی بیٹھنا ہی نہیں تھا۔ وہ تو شائستہ کے پانی لانے کا منتظر تھا جو کہ وہ لے آئیں۔ شکریہ تائیمہ۔ اس نے شکریہ کرتے ہوئے گلاس تھام لیا، مگر لبوں سے نہ لگایا، ارادہ بیٹھ کر پانی پینے کا نہیں تھا، مگر پھر بھی بیٹھنے کے لیے صوفے کی طرف بڑھا جب آقا فارس کے پاؤں ٹکرانے کے سبب لڑکھڑایا اور آدھے زیادہ پانی گلاس سے اچھل کر انہیں بھگو گیا۔ What the hell is this؟ وہ غصے سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوہو فارس، ذرا سا پانی ہی تو گرے، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ شائستہ نے انہیں اس غصے پر ٹوکا تو وہ تن فن کرتے زینے چڑھ گئے۔ یہ بھائی جان کا پارا اتنا چڑھا کیوں ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ اس نے دانستہ ان کے غصے پہ حیرت اور انجانہ پن ظاہر کیا۔ اصل میں اس وقت اس کے سر میں درد ہے، تبھی چڑچڑا ہوا پڑا۔ سچ بھلا کیوں کر بتاتی وہ؟ اوہ تو یہ بات ہے، لاؤ گلاس تو میں پانی اور لے آؤں۔ انہوں نے گلاس مانگا جس میں اب 2 گھونٹ پانی ہی تھا۔ نہیں اتنا کافی ہے، اس نے اتنے پر ہی گزارا کیا، آپ بس چائے پلا دیں۔ گلاس پورا خالی کر کے انہیں تھمایا تو وہ چائے بنانے کچن میں چلی گئیں۔ وہ جوں گئیں، التمش نے بنا ایک لمحے کی بھی دیری لگائے جیب سے کانچ کی ایک ننھی شیشی نکالی اور کھولنے لگا۔ میرا کام تو تم نے آلریڈی آسان کر دیا، بس اب تم یہ چائے پی لو تو کام مکمل۔ اس نے پہلے ہی سے پڑی آقا فارس کے چائے میں بھر کے چند ڈراپس ڈالے اور شیشی واپس جیب میں رکھی، تو یعنی وہ ٹکرانا اور پانی گرنا خود ساختہ نہیں تھا، پوری پلاننگ تھی۔ ایسا کرو تم بھی کپڑے چینج کر لو، ٹھنڈ لگ جائے گی، جاؤ فارس کا کوئی جوڑا پہن لو۔ شائستہ چائے چولہے پر رکھے کچن کے دروازے کے پاس چلی آئیں اور اس کی فکر میں بولی، جس شخص کا وجود میرے لیے نفرت کا باعث ہو، اس شخص کے کپڑوں کو اپنے تن پہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں تائیمہ؟ وہ تنفر سے سوچ کر رہ گیا۔ نہیں تائیمہ، اتنی نازک جان نہیں ہوں، اور ویسے بھی بس چائے پی کر سیدھا گھر جاؤں گا اور وہیں چینج کر کے آرام کروں گا۔ آرام تو اس کی زندگی سے خارج ہو چکا تھا، مگر پھر بھی لہجہ پرسکون رکھتا ہوا بولا، آرام تو اب میں تم دونوں کا ہے، بے آرام کروں گا، بس دیکھتے جاؤ تم دونوں۔ وہ کرخت نگاہوں میں ایزل اور آغا فارس کا چہرہ بھرتا بڑبڑایا۔ شائستہ نے التمش کے چہرے کو بغور دیکھا اور انہوں نے بھی محسوس کیا جیسے وہ اتنا پرسکون ہے نہیں جتنا بن رہا ہے۔ رشتہ نہ ہونے کا غم لیے بیٹھا، شاید نہ معلوم ہمارے بچوں کی قسمت میں کس کا ساتھ لکھا ہے۔ وہ تاسفانہ لہجے میں بڑبڑاتی ہوئی اندر کو پلٹ گئی۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انم کہاں جا رہی ہو؟ 11 بجنے کو تھے مگر مہندی کی تقریب زور و شور پر تھی۔ یہاں بھی موسم کافی خوشگوار تھا مگر بارش نہ تھی، تبھی کھلے آسمان تلے مہندی کی تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ رسمیں ہو چکی تھی، ڈنر بھی ہو چکا تھا۔ اب سب خواتین ڈھول کے لیے بیٹھی نت نئے گانے گا رہی تھی مگر اس خوشیوں بھرے ماحول میں بیٹھی انم کا دل پوری طرح سے مرجھایا ہوا تھا۔ اسے بس ایک ہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں آغا فارس ایزل کے سامنے اپنے جذبات عیاں نہ کر بیٹھے۔ گھر رہ کر اس نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی مگر یہاں دور بیٹھ کر وہ سوائے جلنے کوڑنے کے کیا کرتی۔ دل میں خیال آیا کہ انہیں ایزل کو فون کر کے وہاں کے حالات معلوم کرے، تبھی اٹھی مگر ساتھ بیٹھی نادیہ نے اسے اٹھنے کا سبب دریافت کیا۔ ماما میں واش روم جا رہی تھی، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، نادیہ اسے کہنے کے بعد اپنے قریب بیٹھی عورت کے ساتھ باتوں میں پھر سے مصروف ہو گئی، جبکہ انم وہاں سے کھسک کر لان کے فاؤنٹین ایریا کی طرف چلی گئی۔ سردی کافی تھی اور اس ایریا میں اسے کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی مگر وہ حیران تھی کہ یہاں لوگوں کی سردی کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، فیشن کے چکر میں سردی کو بھولے بیٹھے تھے۔ اس نے موبائل اسکرین آن کی تو سب سے پہلے ٹائم پہ نظر پڑی تو حیران ہوئی کہ 11 بج چکے ہیں۔ اتنا وقت ہو گیا، اب تک تو ایزل یقیناً وہاں جا چکی ہوگی، اور اس اور سے آگے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس نے جلدی سے ایزل کا نمبر ملایا مگر یہ کیا، اس کا نمبر تو بند جا رہا تھا۔ اس کا نمبر کیوں بند ہے؟ وہ جی بھر کر بیزار ہوئی۔ ایزل کو ہوش ہی کہاں ہوتا تھا۔ اپنا موبائل چارج کرنے کی صبح تک جو 10-12% بیٹری تھی اب تک وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ پھپھو کو فون کرتی ہوں، یہ سوچتے اس نے شائستہ کا نمبر ملایا تھا۔ بیل ہو رہی تھی مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ اب یہ پھپھو کیوں فون نہیں اٹھا رہی؟ اسے اس بات پر بے اختیار رونا آ گیا۔ شائستہ اس سے یقیناً التمش کے لیے چائے بنانے میں مصروف تھی، جبکہ موبائل کمرے میں پڑا ہونے کے سبب ان تک آواز نہ پہنچ پائی مگر یہاں ان کے فون نہ اٹھانے سے انم کی جان نکل رہی تھی۔ شاید سو چکی ہوں، ویسے بھی جلد سو جایا کرتی ہیں وہ۔ فون نہ اٹھانے کی یہی وجہ سمجھ آئی کیونکہ 11 بج رہے تھے اور شائستہ اس وقت تک زیادہ تر نیند میں ہی ہوتی تھی۔ اب کیا کروں؟ ونیشے ہونٹ کا کونا دانتوں تلے دبائے پریشانی اور بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ کیا فارس کو کال کروں؟ وہ سوچ میں پڑی۔ نہیں، انہیں کال کرنے کا کیا فائدہ، وہ تو مجھے بھنک تک نہیں پڑنے دیں گے کہ ان کی ایزل سے کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ سوچ آتی ہے اس نے انہیں کال کرنے کا ارادہ ترک کیا جو کہ پہلے ہی کھوکھلا اور ارادہ تھا۔ کتنے بے حس نکلے آپ فارس، ہماری ناک کے نیچے ہمارے ساتھ اتنا بڑا فریب رچاتے رہے اور ہمارے فرشتوں تک کو خبر نہ ہوئی۔ وہ چلتے ہوئے فاؤنٹین کے پاس آ رکی اور ہتھیلی آگے کیے پھوار کی صورت میں بہتے پانی کو اس میں جمع کرنے لگی۔ آپ کو ایزل ہی ملی تھی؟ وہ بچی جس کو آپ کے ساتھ ہم کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے، اسے آپ نے اپنے لیے سوچ لیا۔ ہاتھ یک پستہ ہو رہا تھا مگر وہ شکوے کرنے میں مصروف تھی۔ کیوں فارس، کیا میں اتنی بری ہوں؟ کیا اتنی بے بکت کہ غلطی سے بھی میرے لیے آپ کے دل میں کوئی ننھا سا جذبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا؟ کیا میرا وجود صرف ریجیکٹ ہونے کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا میرے اندر کوئی جذبات نہیں، کوئی دل نہیں جو دکھتا ہو؟ اپنی کمائیگی کا احساس اسے شدت سے ہونے لگا۔ میں تو شاید آپ کے نزدیک ریک میں بڑی پرانی بوسیدہ کتاب جتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی، جس کو کبھی غلطی سے جھاڑ پونچھ کر اس کے اوراق ہی پڑھ لیے جائیں۔ حد تک سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس شخص پہ شدید غصہ بھی تھا، ناراضگی بھی، مگر پھر بھی وہ اسے کسی اور کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، خاص کر ایزل کے لیے، کیونکہ اپنی بہن کے ساتھ اس شخص کو نئی حیثیت سے وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آقا فارس کو ایزل کے شوہر اور اپنے بہنوئی کی حیثیت سے وہ سوچنا تک نہیں چاہتی تھی، دیکھنا تو دور کی بات تھی۔ اچھا نہیں کر رہے آپ میرے ساتھ، اگر آپ کو محبت ہونی ہی تھی تو پہلے ہی ہو جاتا یہ جذبہ آپ پہ آشکار، کم از کم میرے ساتھ رشتہ جوڑ کر اسے توڑنے کے الفاظ تو لبوں سے ادا نہ کرنے پڑتے۔ اسی یکبستہ ہاتھ سے اپنے گرم آنسو پہنچتی وہ غم کی تصویر بنی بے بسی سے بول رہی تھی۔ ان کے انم سے رشتہ جڑنے، ختم کرنے کے الفاظ اسے چیر کر رکھ گئے تھے۔ پہلے ہی جان جاتے اپنے دل کی مرضی تو کم از کم میں آپ کے ساتھ کے خواب تو نہ بنتی، آپ کو اپنے ہم سفر کے طور پر نہ سوچتی، اور نہ ہی رشتہ جڑنے کے بعد اپنے اندر پلتے آپ سے چاہت کے جذبات کو مزید بڑھاوا دیتی۔ مگر اب یہ جذبات بہت زور پکڑ چکے ہیں فارس، اب مجھ میں حوصلہ نہیں آپ کو کسی اور کے لیے چھوڑنے کا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی سختی سے بولی، تبھی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تو وہ چونکی۔ انم، ارے انم! اس کی قسم تھی جو اسے آوازیں دیتی قریب آ رہی تھی۔ اسے دیکھتی انم نے جلدی سے آنکھیں پونچھ ڈالی اور خود کو معتدل کیا۔ ارے تم یہاں ہو، میں وہاں سب تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ اس نے وجہ پوچھی۔ وہاں سب لڑکیاں ڈھولکی پہ ڈانس کر رہی ہیں اور تم ہو کہ اس اندھیر نگری میں تنہا کھڑی ہو۔ میرے ساتھ چلو، ڈانس کرو، تھوڑا انجوائے کرو، شادی بھی آئی ہو یار۔ اس نے انم کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ تم کیا جانو کہ اس اندھیر نگری میں اپنے کون سے غم چھپانے آئی ہوں؟ تم انجوائمنٹ کی بات کر رہی ہو؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں یہاں صرف ماتم کرنے آئی ہوں۔ میرا دل ہی خوش نہیں، ہر لمحہ وسوسے اور اذیت سہ رہا ہے، تو پھر کیسا انجوائے؟ وہ حسرت سے سوچتی اسے دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، تمہیں تو پتہ ہے نا مجھے نہ ہی ڈانس آتا ہے نہ ہی مجھے پسند ہے۔ انم نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا۔ اچھا بابا، مت کرنا ڈانس، مگر کم از کم ہمارے ساتھ شامل تو ہو جاؤ۔
2-4 तालियां ही बजा देना, पता तो लगे कि तुम भी आई हो, वरना वो तो कब से कभी कहीं छुप रही हो। उसकी इस बात पर अनम कुछ चौंकी कि यानी उसका गुमसुम होना और गैर दिलचस्पी से तकरीब देखना उसके अपने महसूस कर रहे थे। मगर उसे दुख इस बात का हुआ कि किसी ने एक बार भी वजह नहीं पूछी उस उदासी की। लेकिन अगर वह पूछ भी लेते तो वो क्या उन्हें बताती? नहीं, वो कभी नहीं बताती। तो फिर उनके पूछने या ना पूछने पे कैसा लगिला? और ये एजल की भी अभी तबीयत ख़राब होनी थी। वो होती ना तो पूरी स्टेज पर सिर्फ उस अकेली ने इतनी रौनक लगाई होनी थी कि जितनी हम सब मिलकर भी नहीं लगा सकते। वो कुछ अफसोस से बोली थी क्योंकि उसे एजल की कमी बहुत महसूस हो रही थी। इस स्टेज पर रौनक लगाने का तो मालूम नहीं, मगर मेरे दिल के स्टेज पर लगी सारी रौनक मेरी बहन ने मुझसे छीन ली है। तुमने ऐसा क्यों किया एजल? क्यों उस शख्स से मोहब्बत कर बैठी जिसके संग जिंदगी का हर लम्हा जीने का ख्वाब मेरी आंखें सजाने लगी थी? मेरी खातिर ही सही, पर अपने जज्बात को खुद तक महदूद रख लेती। मत इजहार करती फारस के सामने, मत करती उनसे रिश्ता जोड़ने के बाद। एक बार भी ना सोचा कि मैं कितनी खुश थी इस रिश्ते से, इस मंगनी से। पहले तो रोका ही, मगर उसके बाद भी तोड़ने की गुजारिशें। क्यों एजल? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आता कि मैं पहले इस मामले में कितनी महरूमी सह चुकी हूँ? वो एजल से गिले शिकवे कर रही थी, मगर एक बार भी खुद को ये ख्याल ना आया कि दो मोहब्बत करने वालों के बीच से वो हट जाए। अब कहाँ खो गई? क्या सोचने लग गई हो? चलो ना यार, यहाँ तो सर्दी भी बहुत है। अनम को लबस्ता और जमूद पाकर वो बेसब्री से बोली तो अनम बस खामोशी से सर हिलाती उसके पीछे चल पड़ी, मगर दिलो दिमाग बस वहीं अटका हुआ था कि न जाने वहाँ क्या हो रहा होगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। तुम गए नहीं अभी तक? यहाँ बैठने का मकसद? आगा फारस कपड़े तब्दील के लिए नीचे आए तो उसे वहीं बैठा पाकर नागवारी से बोले। उन्हें मालूम होता कि वह अभी तक यहीं है तो नीचे ही ना आते, क्योंकि वो उसके मुंह नहीं लगना चाहते थे। मगर चूंकि शाइस्ता ने प्यार और सख्ती दोनों से उन्हें चाय बिस्किट ख़त्म करने का कहा था तो नीचे चले आए, वरना जितना वक्त हो रहा था उसमें वह अपने कमरे में रहना ही पसंद करते। तो यानी अब मुझे आप तायम्मा कि मेरी तायम्मा के घर से भी निकलवाने के दर पर हैं? उसके ढीठपन में कोई फ़र्क ना आया, वह जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहा। इस भी का क्या मतलब हुआ? और कहाँ कहाँ से निकलवाया मैंने तुम्हें? पूछते हुए वो अपनी मतलूबा जगह पर बैठ गए और बिस्किट चाय में डिबोने लगे तो अल्तमिश के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट मचल उठी। रेस्टोरेंट में मुझे जलील करके निकलवाने वाले गालिबन आप ही थे फारस साहब, वह तुर्शी से बोला। वो तुम्हारे अपने करतूत थे मिस्टर अल्तमिश, वो भी जवाब चबा कर बोले और फिर बिस्किट मुंह में रखे उसे चबाने लगे, क्योंकि चाय ठंडी हो चुकी थी। उसी सबब बिस्किट नर्म ना हुआ, वरना मुंह में घुल जाता। करतूत तो आपके भी कुछ कम न थे। सॉरी, भूल गया था कि जलील होकर तो आप भी निकले थे, मैं अकेला नहीं था। उसने उनका तमस्कुर उड़ाया। मामा, चाय ठंडी हो चुकी है, इसे ले जाएं प्लीज़। उन्होंने उसकी एक बात को रत्ती भर भी अहमियत न दी, बल्कि इग्नोर करके उसकी गोया बेइज्जती कर डाली थी। मगर वो उस बेइज्जती से हटकर बस उनकी दूसरी बात पर मुतफक्कर हो गया कि ये तो चाय वापस भेज रहे हैं, जबकि उनका ये चाय पीना बहुत ज़रूरी था, वरना उनका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। लाओ मैं गर्म कर देती हूँ। शाइस्ता फ़ौरन बाहर आई। नहीं मामा, मेरा मूड नहीं है, वो इतनी बेजारियत से बोले कि शाइस्ता ने ना प्यार से ना ही सख्ती से पीने का कहा, बस चुपचाप कप और बिस्किट के प्लेट उठाने लगी। कोई बात नहीं तायम्मा, आप ये चाय मुझे गर्म करके ला दें। वो कुछ सोचता हुआ जल्दी से बोला। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुम्हारी चाय बन रही है, इसलिए अपनी नज़रें मेरी चाय पर ना ही डालो तो बेहतर है। वो चलकर बोले। ये तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? और फारस की इतनी बेरुखी किस लिए? शाइस्ता ने दोनों के बीच मुदाखलत की। कुछ नहीं तायम्मा, शायद मजाक कर रहे हैं, आप ला दें मुझे यही गर्म करके। कहते हैं कि झूठा पीने से प्यार बढ़ता है, तो क्यों ना अपने भाई से और प्यार बढ़ा लिया जाए उनकी झूठी चाय पीकर। वह एक आंख दबाकर बोला तो आका फारस ने उसकी फजूल बात पे झबड़े भींचे। एक तो तुम दोनों के मजाक बिना जितना प्यार है उतना ही काफ़ी है। तुम्हारी चाय बस बन ही गई है, मैं वो लेकर आती हूँ। वो अल्तमिश की बात को गैर संजीदगी से लेती जाने को हुई जब वो फिर से बोल उठा। मजाक नहीं कर रहा था यम्मा, मैं सीरियस हूँ। बेशक मेरी चाय में मिक्स करके लाएं, अपने भाई का झूठा पीने में कैसी शर्म, कैसी झिझक। वो लहजे में मोहब्बत समोए दानिस्ता ये सब बोल रहा था, और अब के आका फारस को आग ही लग गई उसकी झूठी और दिखावे की मोहब्बत पर। मगर मैं पसंद नहीं करता कि कोई मेरा झूठा खाए पिए, फिर चाहे वो मेरी माँ हो या कोई भी। उसकी आंखों में आंखें डाले तुंद और तल्ख लहजे में बोला था, जबकि और झपट कर प्लेट में मौजूद कप वापस उठा के जो शाइस्ता लिए खड़ी थी। उन्हें आका फारस के रवैये का सबब तो मालूम था, मगर वो चाहती थी कि वो अल्तमिश से कुछ नरमी से पेश आए। मगर ऐसी तल्ख कलामी पाकर वो उन्हें तासुब से घूर कर रह गई और बिस्किट दिए पलट गई, क्योंकि आका फारस कप को मुँह लगाए लम्हे भर के अंदर अंदर ठंडी चाय हलक से उतार चुके थे। उनके हलक से चाय क्या उतरी, अल्तमिश की गोया अटकी हुई सांस बहाल हुई। अब कि उसके चेहरे पर वाकई असर वाली मुस्कुराहट बिखरी थी, वरना तो कब से मुस्कुराने का दिखावा ही कर रहा था। अब आएगा मज़ा मेरे प्यारे भाईजान, पतीली दिल में चबा चबा कर खबासत से बोला। आका फारस ने कप लबों से हटाया तो फिर चेहरे का अजीब सा तासुर पेश किया, यूँ लगा जिसे चाय के बजाय कोई बेजायका सा जाम पिया हो। एकदम से मतली सी हुई थी और तभी पास पड़ी पानी की बोतल लबों से लगा ली, जो कि उन्हीं की थी।
اس کی زہریلی صورت اور کڑوی باتیں سن کر لگتا ہے میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ حموزت سے بڑبڑائے، ویسے دوبارہ پوچھا نہیں آپ نے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں؟ اب اس کے پاس جیسے فرصت ہی فرصت تھی۔ اب مجھے جانے میں انٹرسٹ نہیں، ہاں تمہارے یہاں سے چلے جانے میں انٹرسٹ ضرور ہے، وہ بے مہری سے رخ پھیرتے ہوئے بولے، مگر مجھے بتانے میں کافی انٹرسٹ ہے، سو آپ کے پوچھے بنا ہی بتا دیتا ہوں کہ میں ایزل سے مل کر آ رہا ہوں، یہی بتانے یہاں آیا ہوں۔ وہ لبوں پہ عجیب سے مسکراہٹ لیے بولا تو آغا فارس نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا، مگر پھر وہی سابقہ تاثرات لیے رخ پھیر گئے، کیونکہ جانتے تھے کہ ایزل تو یہاں ہے ہی نہیں، اور وہ 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے کہاں اس سے مل کر آیا ہوگا، آنے جانے کا ملا کر 4-5 گھنٹے۔ اور جو کچھ آج ہوا اس کے بعد انہیں ایزل سے بھی یہ قطعی امید نہیں تھی کہ اس نے التمش کو وہاں بلایا ہوگا، سو تبھی اس کی فضول بات پہ نہ یقین کیا نہ ہی کوئی رسپانس دیا۔ لگتا ہے آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آیا، مگر میں حیران ہوں کہ کیوں نہیں آیا۔ وہ واقعی کچھ حیران تھا کہ وہ چپ کیوں ہے، چونکہ کیوں نہیں، تم یقین کے قابل نہیں ہو اس لیے۔ جواب طنز کی صورت میں منہ پر مارا گیا تھا، حالانکہ اس میں بے یقینی والی کوئی بات تو نہیں، ایزل سے ملنا پہاڑ سر کرنے جیسا تو نہیں ہے جو آپ اتنے ناقابل یقین ہو رہے ہیں۔ اسے ان کی ایک بے یقینی سمجھ نہ آئی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے غصہ دلانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے مل کر بھی نہیں آ رہے، سو مجھے بیوقوف بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں خیر ناگواری سے دیکھتے بولے، بیوقوف تو خیر بالکل نہیں بنا رہا، ہاں غصہ ضرور دلانا چاہ رہا ہوں، مگر حیران ہوں کیونکہ وہ غصہ مجھے کہیں دکھ نہیں رہا۔ وہ اندر ہی اندر کڑنے لگا، اسے تو لگا تھا کہ اس کے ایزل سے ملنے والی بات سن کر ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جائے گا، یہاں لڑائی چھڑ جائے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، دکھے گی بھی نہیں، کیونکہ تمہاری جھوٹی بکواس اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں، اور اس لیے چپ چاپ اٹھو اور یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ، بلکہ تم شوق سے بیٹھو یہاں، آفٹر آل تمہاری تائیمہ کا گھر ہے نا، اور چائے پیے بغیر تو تم جاؤ گے نہیں، سو ایسا کرتا ہوں میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ بے مہری سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو التمش نے جبڑے بھینچے، اپنے پلان کو کامیابی کے قریب پہنچ کر ناکامی کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں یہ جھوٹی بکواس لگتی ہے مسٹر فارس تو جاؤ جا کر خود دیکھ لو، اگر روتی ہوئی ایزل نہ ملی تو آ کر اس جھوٹ پہ میرا گریبان پکڑ لینا، بلکہ گریبان تو تم میرا اس کے رونے کے سبب جان کر بھی پکڑ لو گے۔ سارے لحاظ بلائے وہ تم کہہ کر مخاطب کرتا کچھ خلقی سے گویا ہوا تو آگے بڑھتے آغا فارس کے قدم وہیں تھمے۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹے اور آنکھیں پھیلائے اسے اشتعال سے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ بھڑکے۔ کہہ تو رہا ہوں کہ اس بکواس کے سچ جھوٹ ہونے کا ثبوت چند قدموں کا فاصلہ طے کرنے سے مل جائے گا۔ تم جاؤ، جا کر دو سہارا اپنی پیاری ایزل کو، کیونکہ وہ کیا ہے نا، تمہاری معصوم شہزادی میں اپنا بھیانک ماضی فرصت سے کھول چکا ہوں، اور وہ بیچاری اب سر پکڑے رو رہی ہوگی۔ تو مزے سے بولا تو آغا فارس بری طرح ٹھٹکے۔ تو کیا ایزل گھر پر ہی ہے؟ پہلا خیال ہی یہی دھماکے کی صورت میں ذہن میں ابھرا۔ پچھتا رہی ہوگی اس وقت کو جب اس نے میرا دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا تھاما تھا، اور ہر اس وقت کو جب ہم ساتھ تھے۔ وہ خباثت سے گویا ہوا اور آخر میں کہا لگا کر ہنسا تو آغا فارس تن فن کرتے اس کی طرف بڑھے اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اگر یہ سچ ہوا نا تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تمہارا حشر کر دوں گا گھٹیا انسان۔ وہ دبا دبا سا غرائے اور جھٹکا دے کر اسے پرے کیا تو وہ لڑکھڑا کر سنبھلا اور آنکھوں میں لہو لیے اپنے گریبان کو درست کیا۔ اسے دھکا دیتے وہ بے صبری اور بے چینی سے دروازے کی جانب لپکے۔ میں تمہارے لیے کباب فرائی کرنے لگ گئی تھی، تبھی ذرا دیر ہو گئی۔ تبھی شائستہ بھی ٹرے اٹھائے چلی آئیں تو التمش کو آنکھوں میں اترا لہو واپس دھکیلنا پڑا۔ کوئی بات نہیں تائی جان، اچھا ہی ہوا جو دیر لگا دی، میرا کام تو آرام سے ہو گیا۔ دوسرا جملہ وہ دل میں بولا۔ کہ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو فارس؟ انہیں شرلی کسی تیزی سے باہر کو بھاگتا دے کر شائستہ نے پوچھا، جبکہ ان کی یہ بے قراری اور پھرتی دیکھ کر التمش اندر ہی اندر طنزیہ ہنسی ہنسا۔ ماما وہ میں، شائستہ کی آواز پر وہ یکدم رکے۔ ماما مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، جلدی سے کہتے وہ پلٹ کے۔ یہ بیٹھے بیٹھے تمہارا کون سا ضروری کام نکل آیا؟ انہوں نے پیچھے سے ہانک لگائی، مگر وہ اس بار جواب دیے بنا جلدی سے دہلیز پار کر گئے۔ نہ جانے ایسا کیا کام ہے کہ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا یہ لڑکا۔ وہ اونچا سا بڑبڑائیں تو التمش کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ ہوگی۔ یہ تو آپ کو آج نہیں تو کل لازمی معلوم ہو جائے گا تائیمہ کہ ایسا کیا ضروری کام تھا جو آپ کا بیٹا سر پر پیر رکھ کر بھاگا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ بھاگیں گے اپنا منہ چھپانے کو اسی بیٹے کی وجہ سے۔ ایک زوردار کہکہا بلند ہوا تھا جس کی آواز بس التمش کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ چھوڑے نہ تائیمہ، ہوگا کوئی ضروری کام، آپ بیٹھیں۔ التمش کے کہنے پر وہ بیٹھ گئی اور اسے باتیں کرنے لگی۔ اس وقت التمش کو ان سے باتیں کرنے اور ان کی باتیں سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ خود پہ کتنا جبر کیے یہاں بیٹھا تھا کہ بس اس کا دل ہی جانتا تھا، ورنہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ چائے پیو نا، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ 5 منٹ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ 5 منٹ گزرے اور التمش نے تب بھی کپ کو ہاتھ نہ لگایا تو شائستہ بولی، وہ کیوں پیتا بھلا؟ وہ چائے پینے تھوڑی نہ آیا تھا، چائے کی آڑ میں جو گل کھلانے آیا تھا وہ تو کھلا لی۔ پیتا ہوں نا، دراصل اتنی گرم مجھ سے پی نہیں جاتی۔ ویسے آپ کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ وہ واقعی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہاں دراصل آج چھٹی پر تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اسے آرام کرنے دیا۔ آج خود ہی کچن میں لگی رہی اس لیے تھوڑا تھک گئی۔ انہوں نے اپنی تھکاوٹ کی وجہ بتائی۔
तो आप भी आराम करें ना तायम्मा, वैसे भी इस वक्त तक तो आप सो जाती हैं। अल्तमिश का उनसे बातें करने का कोई इरादा ना था, वो बस यहाँ से चले जाना चाहता था। कर लूँगी आराम, तुम बताओ कि मुझे छोड़ें तायम्मा, मैं बस चाय पीकर घर जाऊँगा, आप जाकर सो जाएं, मैं भी कुछ देर तक चलता हूँ। वो महज़ब लहजे में उन्हें टोक गया। अच्छा चलो ठीक है, मगर तुम ये कबाब भी ज़रूर खाना, मैंने ही बनाए थे। वो उठते हुए बोली, कबाब वक्त से बनाकर फ्रीज़ कर दिया करती थी और फिर शाम की चाय के साथ खाती थी। जब हयात जिंदा थे तब तो रोज़ की रूटीन थी, उनके साथ बैठकर शाम की चाय पिया करती थी और वो उनके हाथों के बने कबाबों की तारीफ़ किया करते थे। जी ज़रूर। उन्हें दिखाने को अल्तमिश ने कबाब उठा लिया, मगर जैसे ही वो कमरे में गई तो उसने फ़ौरन से प्लेट में धरा और घूरता हुआ पूरी ट्रे उठाए किचन में चला आया। ट्रे काउंटर पे धरी, कप उठाया और सिंक के पास चला आया। इस घर का तो मैं अब पानी भी ना पीऊँ, मगर पीना मजबूरी थी, उसने तनप्पुर से कहते हुए सारी चाय सिंक में बहा दी। सॉरी तायम्मा, मगर अब अल्तमिश को इन मोहब्बतों की ज़रूरत नहीं। चाय जिसके हलक से उतरना ज़रूरी थी उसके हलक से उतर गई। उसने पानी खोला और बहाई गई चाय के असरात मिटाए। अब तो मैं इस घर की बर्बादी देखूंगा, और वो भी बहुत जल्द, बल्कि बर्बादी तो दोनों घरों से उठेगी। लाउंज में आकर पूरे घर को अपनी नज़रों में लेता वह जहरीलेपन से फंकारा और फिर तन फन करता जल्दी से बाहर निकल गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वो घर से निकले और धड़ाधड़ बराबर वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया। खान बाबा इस बार बिना छतरी लिए दौड़े आए, क्योंकि फ़िलहाल बारिश हल्की हल्की बरस रही थी, मगर कब जोर पकड़ जाती कुछ पता न था। अरे फारस बेटा, आप! इतनी बुरी तरह दस्तक आगा फारस दे रहे थे, ये जानकर वो कुछ हैरान हुए थे। जी खान बाबा, वो दरअसल मुझे एज़ल, वो कहने को थे मुझे एज़ल का पूछना है क्या वो घर पर है। गई नहीं, मगर फिर उनसे पूछने की बजाय खुद ही आगे बढ़ गए, जबकि खान बाबा ये समझते हुए कि शायद वो एज़ल को लेने आए हैं या रुकने आए हैं, मुतमईन होते दरवाज़ा बंद किए अपने क्वार्टर की जानिब चल दिए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। एज़ल! वो भागते बैरूनी सीने तय करती अभी दहलीज तक पहुंचे थे कि कदम सामने दिखाई देते वजूद को देखकर वहीं मुंजमद हो गए। वो वाकई घर पर है, अल्तमिश वाकई उससे मिलकर आया, इसमें अब कोई शक बाकी न रहा। मुझे कब से ये सोच कर कि वो घर पर नहीं है, अपने आप को उसकी वापसी के इंतज़ार की सूली पर लटकाए तड़प रहे थे। कितने अनजान थे कि वो तो उनसे दूर गई ही नहीं थी, जो घड़ी की टिक टिक पे कान लगाने पड़े। मगर उस वक्त अनजानेपन में गुजरे उन घंटों पर अफसोस की बजाय उनका दिमाग बस यही सोच रहा था कि अल्तमिश जहाँ आया था और उसे तकलीफ देकर गया है। वह सामने फर्श पर बैठी तब से घुटनों में सर्दी रोई जा रही थी। उसके रोने की आवाज़ उनके समातों से टकराई तो वो बेचैनी से उसे पुकारते उसकी तरफ लपके। अपने नाम की पुकार समातों से टकराने की देर थी कि एज़ल ने झट से सर उठाया और जख्मों से चूर निगाहें लिए उन्हें देखने लगी। वो उसे पुकारते बेसब्री से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जबकि वो उन्हें अपनी तरफ आधा देकर करंट खाकर उठी और फौरन से कभी पीछे हटी। खबरदार जो आप मेरे पास भी आए थे। वो जो उसके बिल्कुल पास पहुंच चुके थे और वो जल्दी से पीछे हटती उन्हें खबरदार करती बोली तो वो चंद लम्हे वहीं मुतहय्यर हुए और उसी वक्त उन्हें एज़ल से ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी। एज़ल, मुझे खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, दूर रहे मुझसे। उन्होंने उसे छूना चाहा तो वह बिदक कर पीछे हटी और उन्हें दरुश्तगी से टोकती बोली, जबकि उन्हें तो लगा था कि उस वक्त किसी अपने की उसे शदीद ज़रूरत होगी, मगर किसी अपने को देखकर वो शुक्र अदा करेगी, मगर वो तो उन्हें काट खाने को दौड़ रही थी। अच्छा ठीक है, नहीं आता तुम्हारे पास, नहीं छूता तुम्हें, मगर तुम बस इतना बताओ कि क्या अल्तमिश आया था यहाँ पर, और अगर आया था तो ऐसा क्या कहा है उसने तुमसे कि तुम इस कदर हो रही थी। वो दोनों हाथ उठाते उसे यकीन दिलाते कि वह उसके पास नहीं आ रहे, वहीं रुके और उससे अल्तमिश के नाम के मुतल्लिक इस्तफसार किया। नाम मत लें उस शख्स का मेरे सामने, वो तनफ्फुर से चिल्ला उठी। तो ये जुमला आगा फारस को यकीन दिलाने को काफ़ी था कि हाँ वाकई वो यहाँ आया था। आज उस शख्स ने मेरे सामने अपनी जो हकीकत खोली है वो बताने लायक नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैंने इतना अच्छा इंसान समझा वो इंसान नहीं बल्कि हैवान है। उसका लहजा अल्तमिश के लिए जहर उगल रहा था। मैं यही चाहता था कि तुम्हारी आंखों से उसके अच्छेपन की पट्टी उतर जाए, मगर प्लीज़ मुझे ये तो बताओ कि उसने क्या कहा क्या है तुम्हें। कहीं उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी तो नहीं की। वो शदीद तफक्कुर से गोया हुए। उन्हें यही खदशा लगा हुआ था कि कहीं अल्तमिश ने उसके साथ कोई गैर मुनासिब हरकत तो नहीं की, क्योंकि जिस तरह वो रो रही थी उन्हें यही डर खाया जा रहा था। बदतमीज़ी? वो उनकी तरफ देखती तमस्खराना अंदाज में ऊंचा से बुड़बुड़े। बदतमीज़ी तो महज एक छोटा सा लफ्ज़ है। आज वो शख्स जिस तरह से मेरे साथ पेश आया उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, और ये सब आपकी वजह से हुआ। वो अंगुश्ते शहादत उठाकर सख्ती से उनकी जानिब करती बोली। मेरी वजह से? वह हैरत से अपनी जानिब इशारा करते बोले। हाँ, आपकी वजह से। ना आप मेरे प्यार को ठुकराते, ना ही आप इसे रिश्ता जोड़ती, और ना ही मैं आपको जलाने की खातिर दोस्ती के लिए बढ़ाया उस शख्स का हाथ थामती जो मेरी दोस्ती के लायक कभी था ही नहीं। वो आगे बढ़ी और चिंगारती उसका गिरेबान झंझोड़ने लगी। आपके पीछे, सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे मैं उस शख्स को अपने करीब आने देती रही, खुद से फ्री होने देती रही, और आप ही के पीछे उस घटिया इंसान से रिश्ता जोड़ने चली थी। और वह सांस लेने को लम्हे भर को रुकी।
اور آپ ہی کے پیچھے اس سے رشتہ جوڑنے سے انکار کر ڈالا، مگر اس انکار کا اتنا بھیانک روپ دیکھنا پڑے گا میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا صرف آپ کے پیچھے کیا۔ آپ ہیں اس سب کی قصوروار، سنا آپ نے؟ آپ ہیں قصوروار۔ وہ دھارتی ان کے سینے پہ زوردار مکے برسانے لگی۔ اس کے ایسا کرنے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کتنے غصے میں ہے اور کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے۔ ہاں میں ہوں قصوروار، میں ہوں تمہارا قصوروار، پلیز مجھے معاف کر دو ایزل، ہر اس تکلیف کے لیے جو میں نے تمہیں دی۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے اپنے قصوروار ہونے کا اعتراف کیا۔ آج وہ اعتراف و اقرار ہی تو کرنے آئے تھے۔ نہیں کروں گی میں آپ کو معاف، آپ نے جتنی بھی تکلیفیں مجھے دی ہیں نہ انہیں کبھی بھولوں گی، نہ ہی آپ کو کبھی ان کی معافی دوں گی۔ وہ بے دردی سے آنسو پونچھتی درشتگی سے ان پہ پرے چھٹکتے ہوئے بولی، اتنا ظلم مت کرو ایزل، تم تو اتنی سنگ دل تھی، اب کیوں بن گئی ہو؟ تم تو اتنی سنگ دل نہیں تھی، اب کیوں بن گئی ہو؟ اپنے آقا کو تو تم ہمیشہ معاف کرتی آئی ہو، تو پھر اب بھی کر دو نا پلیز، آئی پرامس آج کے بعد کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ گزارشانہ لہجے میں بولے اور آخر میں وعدے کے ذریعے اسے یقین دلانا چاہا۔ صحیح کہا آپ نے کہ میں اپنے آقا کی خطا معاف کر دیتی، مگر آپ میرے آقا ہرگز نہیں ہیں۔ سنا آپ نے؟ نہیں ہے آپ میرے آقا، چلے جائیں یہاں سے۔ اس نے انگلی اٹھا کر دروازے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بے مہری سے کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ سرکے، بلکہ اس تعجب سے اسے تکنے لگے۔ اس کے یہ الفاظ کہ آپ میرے آقا ہرگز نہیں ہیں انہیں بہت تکلیف پہنچا گئے۔ میں تمہارا آقا جان نہیں ہوں، ایسے کیسے کہہ سکتی ہو تم ایزل؟ انہیں گویا صدمہ لگا تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے مجھے بے شرم اور بے حیا کہا تھا، یاد ہے یا بھول گئے؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی پن سے بولی تو بے ساختہ وہ شرم سے نظریں چرا گئے۔ اپنے یہ الفاظ ان کے لیے کتنا بڑا پچھتاوا بن جائیں گے انہیں کہاں معلوم تھا۔ بہت مان تھا مجھے آپ پر، مگر آپ نے میرا وہ مان توڑ ڈالا، توڑ کر پوری طرح چکنا چور کر ڈالا۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں زخموں سے چور انداز میں بولی تھی۔ تو آقا فارس نے تکلیف سے آنکھیں میچیں، جس روز آپ نے میرا مان توڑا بس اسی روز سے میں نے آپ کو آقا سمجھنا چھوڑ دیا میں نے آپ کو اب خدا کے لیے آپ بھی مجھے چھوڑ دیں اور چلے جائیں یہاں سے۔ اس نے دونوں ہاتھ ان کے آگے جوڑے گویا منت کی کہ وہ چلے جائیں یہاں سے۔ تم چاہے لاکھ ایسا کہہ لو، مگر یہ سچ بدل نہیں سکتا کہ میں ہمیشہ تمہارا آقا جان رہوں گا اور تم میری ایزل۔ اور آج میں اپنی منزل سے صرف ایک موقع چاہتا ہوں، آج میں اپنی ایزل سے صرف ایک موقع چاہتا ہوں، صرف ایک موقع جس سے مجھے بولنے دیا جائے۔ پلیز مجھے آج وہ موقع فراہم کر دو کہ میں وہ سب ٹھیک کر دوں جو میں نے خراب کیا۔ وہ منت طلب لہجے میں گویا ہوتے اس کے قریب ہوئے اور اسے محبت سے شانوں سے تھام گئے، مگر ان کا لمس پا کر ایزل کو گویا کرنٹ لگا۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور خون آشام نگاہوں سے انہیں دیکھتی چلائی، کیا ٹھیک کر دیں گے آپ؟ میرا ٹوٹا ہوا دل، میرے ٹوٹے ہوئے ارمان، میرا ٹوٹا ہوا مان، یا پھر میری روندھی گئی محبت؟ وہ تمسخرانہ ہنسی اور اسی ہنسی کے ساتھ ڈھیروں آنسو بھی چھلک آئے تھے۔ ارے کچھ بھی تو ٹھیک نہیں کر سکتے آپ کے ان چند محبت بھرے لفظوں سے میرا مسمار شدہ دل آباد نہیں ہو سکتا۔ وہ حموزت سے بولی، کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ ضرور ہوگا ایزل، بس تم مجھے ایک بار آرام سے تحمل سے سن لو، اس کے بعد جو بھی تم کہو گی میں وہ۔ آپ کچھ بھی ٹھیک مت کریں، آپ بس یہاں سے چلے جائیں۔ وہ انہیں نہایت بدتمیزی سے ٹوکتی ہوئی بولی، ابھی کہ ابھی میرے سامنے سے چلے جائیں، نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بات، نہیں اٹھانی مجھے مزید کوئی بھی اذیت۔ وہ اس قدر ضدی اور ڈھیٹ ہو جائے گی کہ انہیں اپنی بات کہنے کے 100 ترلے کرنے پڑیں گے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ خطارہ میں کوئی تکلیف نہیں دینے آیا تمہیں، کوئی اذیت تمہارے نام نہیں کرنے آیا، پلیز ضد مت کرو میرا بچہ، اور تحمل بھاڑ میں گیا تحمل۔ آپ کو سنائی نہیں دیتا کہ ابھی میرے گھر سے نکل جائیں؟ وہ چینخ پڑی اور جاہلوں کے مانند انہیں دھکے دینے لگی۔ پہلے میرے پیار کو بری طرح سے بے دردی سے ریجیکٹ کیا، پھر مجھ سے محبت سے انکاری ہوئے، پھر مجھے اپنانے سے انکار کرتے ہوئے میری ہی بہن کو چن لیا، مجھے تیسرا تک کہہ ڈالا۔ وہ انہیں بری طرح جھٹک رہی تھی اور وہ لب بھینچے چپ چاپ اس کے واروں کو اپنے وجود پر سہ رہے تھے۔ نہ صرف تیسرا بلکہ کیا کچھ نہیں کہا مجھے، بے حیا، کم عقل اور بے باک لڑکی۔ یہ بھڑاس جو اس کے دل میں تھی 1000 بار نکالنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میرے آگے میری مجبوری کا ڈھونگ کرتے رہے، کہتے رہے کہ خوش نہیں ہیں آپ، مگر اب ہو جائیں خوش، آخر کو ہو ہی گئی نا آپ کو محبت آپ ہی سے، ہو ہی گئی محبت آپ کو۔ بولیں جواب دیں کہ آخر کیوں ہو گئی آپ کو ان سے محبت، کیوں؟ وحشیوں کے معنی انہیں دھکے دیتے وہ آخر میں ایک زوردار دھکا دے کر انہیں دہلیز سے باہر کرنے کو ہوئی، جب وہ پورا زور لگاتے ایک طرف کو ہوئے، ورنہ یہ آخری دھکا سیدھا انہیں دہلیز سے باہر کرتا اور دروازہ عین ان کے منہ پر مار کر بند کر دیا جاتا۔ ایزل میری بات تو سنو، وہ اسے روکنے کی ناکام سے ہی کرتے بولے۔ نہیں سنوں گی کوئی بھی بات، تب تک نہیں سنوں گی جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ آخر کیوں آپ کو آپ ہی سے محبت ہو گئی۔ وہ ضدی پن کی انتہا لیے بولی، مجھے بولنے کا موقع تو دو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ مجھ سے کیوں نہ ہوئی آغا، مجھ سے کیوں نہ ہوئی آپ کو محبت؟ وہ جو گزارش کر رہے تھے ایزل کے اگلے سوال پر انہیں گویا چپ لگ گئی تھی۔ بولے، کیا کمی تھی مجھ میں جو آپ کو مجھ سے محبت نہ ہوئی؟ دروازے کی طرف بڑھتی انہیں بے رحمی سے پرے دھکیلتی ہوئی وہ اپنی محبت کا سوال کر رہی تھی۔
ایزل چپی ٹوٹی تو مچلی ہوئی پکار نکلی، میں تھی آقا، میں تھی جو آپ کے خاطر ہر ایک سے لڑنے کو، ہر ایک کے سامنے کھڑے ہو جانے کو تیار تھی، وہ آپ ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے سینے پہ انگشت شہادت سے سختی سے دستک دیتی بولی، اس کی آواز کے لرزش اور چال کے لڑکھڑاہٹ سے واضح تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں لگ رہی، وہ اپنا حال خراب کر بیٹھے گی، اور اس کے ہاتھوں دھکے کھاتے شخص کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جھٹکا دے کر باہوں میں بھر لیں، اسے سہارا دیں۔ خود کو سنبھالو ایزل، خود کو سنبھالو پلیز۔ انہوں نے اسے شانے سے تھاما۔ میں تھی جو دن رات روئی آپ کے لیے، اپنی نیندیں قربان کر دیں، جس نے وہ آپ ہی نہیں تھی، وہ میں تھی آقا۔ اس کی سسکیاں بندھی تھی جبکہ شانے پہ پڑنے والے ہاتھ کے زور سے لڑکھڑا کر پیچھے کو جاتے شخص کا دل پھٹنے کو ہوا تھا۔ ہاں وہ تم تھی ایزل، وہ انم نہیں تھی، میں سب جانتا ہوں، پلیز خود کو سنبھالو اور میری بات سنو۔ اس کی ہاں میں ہاں ملائی گئی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پل پل جیتی، پل پل مرتی رہی، اپنا آپ بھلا دیا صرف آپ کی محبت میں میں تھی۔ سنا آپ نے، وہ آپ ہی نہیں تھی، پھر کیوں آپ کو ان سے محبت ہوئی؟ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ مجھے انم سے محبت نہیں ہے ایزل، کتنی بار کہوں وہ سب جھوٹ تھا، میرا یقین کرو۔ وہ یقین کی فریاد کرنے لگے۔ جس نے آپ سے اپنی محبت کی بھیک تک مانگی وہ میں تھی آغا، وہ آپ ہی نہیں تھی، پھر کیوں آپ کو ان سے محبت ہو گئی؟ وہ گویا جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ مجھے نہیں ہوئی انم سے محبت؟ وہ بے بسی سے چور لہجے میں بولے۔ کیوں نہ ہوئی مجھ سے؟ بولیں مجھ سے کیوں نہ ہوئی؟ وہ آخر میں گلا پھاڑے چلائی اور ایک ایسا زوردار دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر گرتے ہوئے دیوار سے جا لگے، اور یہاں آقا فارس کا بھی ضبط جواب دے گیا۔ وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے اٹھے اور ایک ہی قدم میں اسے جا لیا، اسے بازو سے دبوچ کر جھٹکا دیتے ہوئے دروازے سے سختی سے پن کیا، اور اس کے اپنے بیچ فاصلے ختم کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے قریب لاتے ہوئے وہ پھٹ پڑے۔ نہیں ہے مجھے انم سے محبت، نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں اتنی زور سے دھاڑے کہ اس طوفانی موسم میں بھی ان کی آواز پورے گھر میں واضح گونجتی سنائی دی۔ مجھے اس سے تو کیا کسی سے بھی محبت نہیں ہو سکتی، سنا تم نے؟ مجھے کسی سے بھی نہیں ہو سکتی محبت۔ انگلیوں کو ماس میں مزید گھساتے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولے تھے۔ اور کیوں نہیں ہو سکتی آپ کو کسی سے محبت؟ بولیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جواباً وہ بھی ان کے لمس سے اٹھنے والے درد کی پرواہ کیے بغیر ان کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتے چلا کر بولی۔ بولیں خاموش کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتی آپ کو کسی سے بھی محبت؟ بولیں مسٹر فارس، آخر کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ پھر سے چلائی تو آقا فارس نے آپ کے بازوؤں سے ہاتھ ہٹا کر اس کی کمر میں بازو حائل کرتے ہوئے ایک جھٹکا دے کر اس کو اپنے بے حد قریب کیا اور اس پہ چہرہ جھکائے بولے، کیونکہ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کی ہے، صرف ایک ہی لڑکی کو ٹوٹ کر چاہا ہے۔ نہیں محبت نہیں، بلکہ میں نے عشق کیا ہے، عشق اپنے تن من، اپنی جند جان، اپنی ہر دھڑکن، ہر ایک سانس سے بھی بڑھ کر جس لڑکی کو میں نے چاہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو ایزل، صرف تم۔ بس پہ چہرہ جھکائے اس کے کانوں میں اپنا اظہار محبت انڈیلتے چلا کر بولے، جبکہ اسی لمحے دور آسمانوں پر بادلوں کی ایسی زوردار گرج ہوئی کہ ہر زیرو کانپ کر رہ گئی۔ نہ کانپا تو ان دونوں کا وجود۔ ایک تیز کڑکتی بجلی تھی جو اس لمحے قریب ہی کہیں گری تھی کہ ہر چیز آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ ایک دھواں سا تھا جو اٹھا تھا مگر کوئی اس سب سے بے خبر تھا تو ان دونوں کا وجود۔ ان کے اس اظہار پر ایزل کی آنکھیں، لب، کان، بلکہ پورے کا پورا وجود حیرت و بے یقینی کی تصویر بن گیا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ انہیں ایزل سے محبت ہو گئی اور وہ اظہار بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسی بات تھی جو سن اور ان کے ہلتے لبوں کو دیکھ کر بھی ایزل کی آنکھیں اور سماعتیں مان نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی سماعتوں نے آج کچھ غلط سن لیا، یا تو اس نے غلط سنا یا تو وہ شخص ہی نہیں جو اس سے اظہار محبت کرے۔ وہ بارش جس کی زور کچھ وقت کے لیے ٹوٹ سا گیا تھا اب پھر سے اس کا تانا بانا جڑ گیا، کانوں کو چیرتا تیز طوفانی بارش کا شور پھر سے اٹھنے لگا، مگر ایزل کی سماعتیں اس شور سے بے نیاز تھیں۔ اس کے کانوں میں مسلسل بس یہی الفاظ بجلی بن کر کودے جا رہے تھے کہ میں نے تو عشق کیا ہے، عشق اپنے تن من، اپنی جند جان، اپنی ہر دھڑکن، ہر ایک سانس سے بھی بڑھ کر۔ جس لڑکی کو میں نے چاہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو ایزل، صرف تم۔ کیا واقعی وہ اس شخص کا عشق بن چکی تھی؟ کیا واقعی یہ شخص بھی اس کی محبت بلکہ عشق میں گرفتار ہو چکا تھا؟ اس پہ گویا بم پھوڑا گیا تھا، ایک حیرت سے بھرا اور خوشکن اور سہانا دھماکہ۔ بنا پلک جھپکے حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے وہ یکٹک بس ہمنکوں کی طرح انہیں دیکھے جا رہی تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے سانس بھی روکے کھڑی ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بارش کا زور ابھی تک نہ ٹوٹا تھا جو مسلسل اسی سپیڈ کے ساتھ برس رہی تھی۔ اب اس کی سپیڈ میں کمی واقع ہوئی تھی۔ سارے دن سے برستی وہ کبھی ایک دم سے تیز ہو جاتی تو کبھی ایک دم سے بوندا باندی میں تبدیل ہو جاتی۔ ابھی بھی ایک دم سے اس کی رفتار بالکل سلو ہو گئی تھی، بس ہلکی ہلکی سی برس رہی تھی، نہ ہونے کے برابر، مگر بادلوں کی گرج برس میں کمی نہ آئی تھی۔ اس موسم میں بھی وہ ہاسپٹل رکنے کی بجائے گھر کے لیے نکل گیا۔ بارش کے سبب روڈ پر اتنا رش نہ تھا، تبھی اس نے گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھا دی، ورنہ کراچی کی ٹریفک تو ہر وقت سڑکیں چھپائے ہوتی تھی۔
اتنے ٹھنڈے موسم میں بھی حارث نے اپنی جانب کا شیشہ آدھا سرکا رکھا تھا۔ اندر پلتی بے چینی اور تپش پہ بارش کے پھوار اور سرد ہواؤں کے سبب زیادہ نہ صحیح تھوڑی سی کمی تو واقع ہو ہی رہی تھی۔ سوچوں میں گھرے ہونے کے سبب ہی وہ ڈرائیونگ پہ اچھا خاصا فوکس رکھے ہوئے تھا، مگر نظریں سامنے ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ مگر پھر جب گھوم کر دائیں جانب دیکھ کو آئیں تو نائٹ کلب کے پاس ایک جانا پہچانا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ شہزین تھی، جو اپنے آوارہ دوستوں، جن میں لڑکے بھی شامل تھے، ان کے ساتھ کھڑی کہی لگا رہی تھی۔ بے ساختہ حارث کے پاؤں نے گاڑی کو بریک لگایا تھا اور گاڑی نائٹ کلب کے بالکل سامنے آ رکی۔ یہ اس نے دانستہ نہیں کیا تھا بلکہ بے ساختہ عمل تھا۔ اس کے ماتھے پر شدید ناگواری کی شکنیں دھرائی تھیں۔ اس کی بہن کی نند نائٹ کلب میں رات کے اس وقت اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیہودہ لباس پہنے کہا لگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے وہ لڑکی اور بھی بری لگنے لگی۔ یہ لڑکی اپنے گھر والوں کا نام خراب کر کے ہی رہی کہ اس نے تنفر سے بڑبڑاتے ہوئے کلائی پہ بندی گھڑی پہ نظر ڈالی جو 11:15 بجا رہی تھی۔ اسے غصہ اس لیے آیا تھا کیونکہ ان گھر والوں میں اس کی بہن بھی شامل تھی۔ شہزین کی ان حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کی باتیں اسے بھی سننی پڑ سکتی تھی، اسے بھی ضلالت اٹھانی پڑ سکتی تھی۔ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں، اس سے حارث کو کوئی غرض نہ تھا۔ اسے اس کی ایکٹیویٹیز ناگوار گزرتی تھی تو صرف اس لیے کہ اس لڑکی کا اس کی بہن سے بھی رشتہ ہے۔ بے حیا عورت! وہ ناپسندیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا ہموزت سے بڑبڑایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، مگر اسی لمحے شہزین کی بھی اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ حارث کی صورت نہ بھی دیکھ پاتی تو اس کی گاڑی کو ضرور پہچانتی تھی۔ اسے دیکھنا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو فوراً سے ایکسکیوز کرتی لپک کر گاڑی کے دروازے سے آ لگی۔ اوہ حارث تم! واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! اسے لگا کہ حارث بھی نائٹ کلب میں ٹائم سپینڈ کرنے آیا، جبکہ حارث اچانک افطار پہ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ اس نے جھٹ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چھپکلی کی مانند دروازے سے چپکی ہوئی تھی۔ کیسا سرپرائز؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری طرح اس گھٹیا جگہ پہ بےہودگی دکھانے آیا ہوں؟ جواباً وہ قدرے بدتمیزی سے گویا ہوا۔ اس میں بےہودگی والی کون سی بات ہے؟ کچھ دیر کی ریفریشمنٹ کے لیے انسان ایسی جگہوں پر آ ہی جاتا ہے۔ تم بھی آؤ نا، میں تمہیں اپنی فرینڈ سے ملواتی ہوں۔ اس سے حارث کی باتوں سے گویا کوئی فرق پڑا ہی نہ تھا، کیونکہ شرم کوئی بے عزتی محسوس ہی نہ ہوئی۔ مجھے تمہارے آوارہ دوستوں سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، گاڑی سے پیچھے ہٹو، مجھے جانا ہے۔ وہ تڑک پر بولا اور اسے پیچھے ہٹنے کو کہا، کیونکہ جس طرح وہ سر شیشے سے اندر کی گاڑی سے چپکی کھڑی تھی وہ گاڑی چاہ کر بھی سٹارٹ نہیں کر سکتا تھا۔ شہزین پیچھے نہ ہٹی بلکہ ہٹیلے پن سے وہیں جمی رہی۔ حارث کا جی چاہا کہ شیشہ بند کر کے اسے اس لڑکی کی گردن دبوچ دے۔ ایسا تو مت کہو پلیز، تمہیں پتہ ہے میں نے ان سب سے تمہارا اتنا ذکر کر رکھا ہے کہ انہیں تم سے ملنے کا بہت اشتیاق پیدا ہو چکا ہے۔ اب تم اگر قسمت سے یہاں آ ہی گئے ہو تو چلو نا، ان سے مل لو۔ اب کہ وہ اس کا بازو بھی کھینچنے لگے تو حارث نے سختی سے جبڑے بھینچ لیے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے نہیں ملنا تمہارے؟ اس سے قبل کہ وہ جملہ مکمل کر پاتا، شہزین نے آواز دے کر اپنے سب دوستوں کو یہیں بلوا دیا، جس پر حارث برداشت کے گھون بھر کر رہ گیا۔ حارث، یہ میرے فرینڈس ہیں، یہ جیا ہے، یہ لیلا، یہ ٹومی اور یہ سیم۔ اس نے حارث سے ان چاروں کا تعارف کروایا، جس پہ ٹومی اور سیم نے مسکرا کر اسے دیکھا، جبکہ جیا اور لیلا نے اس ہینڈسم لڑکے کا اوپر سے نیچے تک جائزہ شروع کر دیا۔ شہزین کی طرح وہ بھی ٹاپ اور جینز پہنے ہوئی تھیں، بالوں کو نت نئے رنگ دیے گئے تھے، منہ میں چوئنگم ڈال رکھی تھی، جبکہ دونوں لڑکے کلائی میں کڑے اور ایک ایک کان میں بالی پہنے ہوئے تھے۔ ایک نے اپنے لمبے بالوں کو پونی میں مکید کر رکھا تھا، جبکہ دوسرے نے ایک سائڈ پہ بال جبکہ دوسری سائڈ پہ شاید مشین مار رکھی تھی، یعنی ایک طرف سے ہلکے ہلکے بال جبکہ دوسری جانب کا حصہ بالوں سے بے نیاز تھا۔ حارث کو اس کے لوفر قسم کے دوست ایک آنکھ نہ بھائے، اس نے مسکرا کر دیکھنا تو دور سیدھا سادہ ناپسندیدگی بھری نظر ڈال کر رخ پھیر لیا، جس کا مطلب تھا کہ اسے ان سب سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ تو بس اس وقت کو کوس رہا تھا جب بے اختیار اس نے یہاں گاڑی روک ڈالی تھی۔ اور ان سے ملو، یہ ہے حارث، نا میرا ہونے والا ہسبینڈ۔ اب کہ شہزین نے حارث کا ان سے تعارف کروایا تو اس تعارف پہ حارث کرنٹ کھا کر اچھلا اور نوچ ڈالنے والی نگاہوں سے شہزین کو دیکھا۔ ہی از سو ہاٹ اینڈ ہینڈسم۔ جیا رہ نہ سکی اور بول پڑی، جبکہ اس تعریف پہ حارث کا جی چاہا کہ اسے نہیں بلکہ شہزین کو دو دھر دے۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو کوئی غلط الفاظ بولنے سے روکا، ورنہ اس وقت شہزین کا حشر کر دینے کا دل کر رہا تھا۔ سو تو ہے، آخر فیانسی کس کا ہے؟ شہزین اطراحت کے ساتھ بولی تو حارث نے دونوں مٹھیاں بھینچ کر اسے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے دیکھا، جسے نظر انداز کرتی وہ مزید گویا ہوئی۔ تم لوگ ایسا کرو، جاؤ، میں اپنے فیانسی کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ کیوں حارث؟ اس نے آخر میں حارث کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می مس شہزین، تم؟ اس سے کبھی کہ وہ کہتا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ ہی جاؤ تو ہی بہتر ہے، تو وہ دروازہ کھولے جھٹ سے اندر بیٹھ گئی۔ شومئی قسمت کی حارث نے لاک بھی نہیں لگا رکھا تھا۔ اندر بیٹھ کر اس نے اپنے دوستوں کو ہاتھ ہلا کر ہائے کیا تو وہ بھی جواباً ہاتھ ہلاتے پلٹ گئے۔ میری گاڑی سے فوراً اترو۔ اس کے دوست گئے تو حارث نے ہر لحاظ بلائے اسے گاڑی سے دفع ہو جانے کا کہا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کل کو یہ گاڑی میری بھی تو ہونی ہے، تو اچھا ہی ہے نا کہ اس میں بیٹھنے کی پریکٹس کر لوں۔ وہ شوخ پن سے بولی تو حارث کا میٹر گھوما۔ تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ میری گاڑی سے اترو ابھی کے ابھی۔ جواباً وہ دھاڑ اٹھا تو اب کی شہزین کے شوخ پن کی بھی ہوا نکلی۔ کیوں نکلوں میں یہیں بیٹھوں گی، تمہارے ساتھ ہی کر جاؤں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ ٹھٹائی سے کویا ہوئے جم کر بیٹھ گئی کہ اسے گھر تو وہی چھوڑے گا۔
تو تم ایسے نہیں نکلو گے، اسے انگارے برساتی نگاہوں سے دیکھتا وہ گاڑی سے نکلا، گھوم کر دوسری طرف آیا، اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور پھر اسے سختی سے بازو سے کھینچ کر جھٹکا دیتے ہوئے گاڑی سے نکل کر باہر پٹکا۔ تم جیسی بےہودہ عورت کا تو سایہ بھی میں اپنی چیزوں پر نہ پڑنے دوں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا۔ اور چنکھاڑا اس کو اپنے دوستوں سے جھوٹا تعارف کروانا اور پھر اس کی گاڑی میں دھڑلے سے بیٹھ جانا حارث کو آگے لگا گیا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے آخر؟ تمہارے ساتھ جانے کی خواہش تو کی ہے، تمہیں اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے؟ وہ بھی چلا اٹھی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے دور رہا کرو شہزین میڈم، اور یہ جو تم نے اپنے دوستوں سے میرا جھوٹا تعارف کروا کر جس شور پن کا ثبوت دیا ہے، شکر کرو کہ میں چپ رہا ہوں، ورنہ میں انہی کے سامنے منہ بند کروا دیتا تمہارا۔ آخر کون آوارہ گھٹیا دوستوں کے سامنے تمہاری بھی کوئی عزت ہوگی ہی۔ آخر میں اس نے اس کا تمسخر اڑایا۔ وہ آوارہ نہیں ہے، نہ ہی گھٹیا ہیں، اور کوئی جھوٹا تعارف نہیں کروایا میں نے۔ یہ میرا یقین ہے کہ ایک دن تم مسٹر حارث تم ہی میرے شوہر بنو گے، یہ بات لکھ لو تم۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے برے یقین سے بولی۔ اتنا یقین آخر کیوں تھا اسے؟ اور وہ دن دیکھنا بہت جلد آئے گا۔ آج جس گاڑی سے کھینچ کر مجھے نکال باہر کیا ہے نا، بہت جلد اسی گاڑی پہ اپنے نام کی مہر لگوا لوں گی، وہی انداز تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم بھی میری ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تمہارے یہ خواب کبھی پورے نہیں ہونے والے، اس لیے خواب دیکھنا بند کر دو، بلکہ دیکھتی رہو۔ مجھے تمہارے خوابوں سے کوئی غرض نہیں ہے، تحقیر سے کہتا ہے وہ اس کے وجود پہ ایک تلخی اور تنفر بھری نگاہ ڈال کر گاڑی میں جا بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ کہ پورے ہوں گے پورے، میرے یہ خواب بہت جلد پورے ہوں گے اور یہ تم پر بہت جلد ظاہر ہو جائے گا، وہ چلا کر بولی۔ اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ وہ لمحے بھر کو ٹھٹکا، جیسے وہ کچھ کرنے کا سوچے بیٹھی ہو، مگر پھر سر جھٹکتا ان کی سن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ ہلکی ہلکی بارش میں بھیگتا شہزین کا وجود اس وقت آتش فشاں بنا کھڑا تھا۔ ہر بار تم نے میرے پیار کو ٹھکرایا حارث، ہر بار میری تذلیل کی ہے، میری ہر کوشش کو ناکام کیا، مگر نہیں، اب بس بہت ہو گیا یہ سب، اب تم چاہ کر بھی میری کوشش کو ناکام نہیں کر سکتے۔ تمہیں اب میری دسترس میں آنا ہی پڑے گا، اب بس تم دیکھتے جاؤ میں کرتی کیا ہوں۔ دانت کچا کر کہتی وہ روڈ پر کھڑے پانی کو پاؤں سے غصے سے اچھالتی ہوئی بولی۔ وہ کیا کرنے کا سوچ رہی تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا، مگر اب جو اس نے سوچا تھا اس کے کر ہی دکھانا تھا۔ کھڑے کھڑے ارادہ کرتی وہ اپنا موبائل نکالے کیب بک کروانے لگی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آتی تھی، تبھی اپنی گاڑی میں موجود نہ تھی اور اس کے موسم میں لفٹ ملنا بھی مشکل تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے گھر سے قدم باہر رکھے، مگر سیدھا اپنے گاڑی کی طرف جانے کے بجائے کچھ قدموں کے فاصلے پر رکا، پلٹا اور اپنے مقابل کھڑے ساتھ جڑے دونوں گھروں کو دیکھا، اور پھر نظریں اس ایک گھر پر ٹکا گئی جہاں سے اس کے پھیلائے جال کا آغاز ہونے والا تھا۔ ٹھیک ایک گھنٹے بعد تم دونوں کی بربادی کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے ایزل، مجھ پر اس فارس کو فوقیت دے کر میری ذات کو بہت نیچا کیا ہے تم نے، اور التمش اپنے آپ کو اس قدر نچلے لیول پر کبھی نہ لے کر جائیں، کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے کمرے کی ٹیرس کو انگارے برساتی نگاہوں سے دیکھا، وہ بھینچے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائی جان، مگر اسے پانے کے لیے اور تم پر قائم اس کا بھرم توڑنے کے لیے یہ تو ضروری تھا۔ تمہارے کرتوت سب کے سامنے جب کھولیں گے تو سب سے پہلے تمہیں ایزل ہی دھتکارے گی اور پھر باقی سب سے جوتے کھاؤ گے، اور پھر اسی ایزل کا ہاتھ اس کے گھر والے مجھے تھمانے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی اور تو اسے اپنائے گا نہیں۔ آخر کو اپنے ہی گھر میں ایک اپنے کے ہاتھوں ہی اس کی عزت داغدار ہو کر رہ جائے گی۔ تب میں ہوں گا جو دل و جان سے اسے قبول کرے گا، سب کی نظروں کے سامنے میری ویلیو بڑھ جائے گی، سب کا وہ سر جو تمہاری وجہ سے جھک جائے گا وہ میں اونچا کروں گا۔ ہاں ہاں ہاں، شیطانیت سے بھرپور قہقہا لگاتا وہ ایک زہریلی اور آخری نگاہ اس کے ٹیرس پر ڈالے وہ پلٹ گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔